رابعہ بصریہ کا ایک مقام. اچھا اسی طرح اگر آپ دوسری طرف بھی آئیں گے تو جیسے مردوں میں خطیب پیدا ہوئے ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی خطیب پیدا ہوئے. بی بی اسماء بنت یزید السکن جو ہے وہ خطیبۃ النساء ہے. حضور نے ان کو لقب دیا خطیبۃ النساء. یعنی آپ اسلام کی پہلو سے دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے, اور پھر بھی الزام ہم پہ ہے کہ جی مسلمان عورت کو کچھ نہیں سمجھتے, اس کو حقوق انسانی نہیں دیتے, اس کو آزاد نہیں کرتے, اس کو برقعے میں جکڑنا چاہتے ہیں, اس کو پنجرے میں قید کرنا چاہتے ہیں, اس کے باہر نکلنے میں پابندی ہے. اللہ نے جو اس کو بیوٹی دی ہے وہ دکھانی چاہیے لوگوں کو. یہ مولوی عجیب پاگل ہیں, اس پہ پردے ڈالتے. اب اندازہ کریں, سوچ کا اندازہ کریں, فکر کا اندازہ. مجھے خود کینیڈا میں میرے خاندان ہیں, بہت بڑا خاندان ہے, ان کی فیملی کے کچھ عورتیں جو تھیں تو وہ ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھی. میں نے ہاتھ نہیں دیا تو کہا کہ مکی صاحب دیکھیں ایک تو آپ ہمارے عزیز. نے کہا جی بالکل میری گناہ ہے, غلطی ہے کہ میں آپ کا عزیز ہوں, تو یہ اللہ کی مرضی. اور دوسری بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ بالکل صاف ہے, بالکل گندے نہیں, میں نے ابھی صابن سے دھوئے, شیمپو کر کے نکلی ہوں, کیا آپ کے ہاتھ کو کیا لگ جائے گا؟ میں نے کہا خدا کی بندگی اگر یہ دو تاریں ملا دو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جی کرنٹ بنتا ہے. میں نے کہا یہی اللہ نے منع کیا کہ جب آپ کا ہاتھ مجھے لگے گا تو یا میرا یا آپ کا کوئی نہ کوئی کرنٹ تو لگے گا, جلے گا, کوئی دو میں سے کوئی جلے گا ضرور. اس لیے اللہ نے کہا کہ دور رہو, کیوں جلاتے ہو, نہ خود جلو نہ اس کو جلاؤ, ہم تو تمہاری حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا لیکن خدا کے لیے اس کو سمجھیں. ام کلثوم بنت علی کی میں بات کر رہا تھا, یہ حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت علی کو خطبے کی دعوت دی اور حاضر ہوئے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سوچنے دیں, میں کچھ فکر کر لوں, اور مجھے کوئی بات نہیں, آپ سے بڑا کون ہو سکتا. اور وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کا نبی یہ فرماتا ہو کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. جس کا یہ مقام ہو میں اس کو رد نہیں کر رہا, لیکن فرق اتنا ہے کہ میری بیٹی صغیر سن ہے, اس کا عمر اتنا زیادہ نہیں ہے اور آپ کی عمر زیادہ ہے. صرف ایک بات پہ مجھے اعتراض ہے, اس لیے مجھے موقع دیں کہ میں مشورہ کروں. حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ سیدنا علی بات یہ ہے کہ بات عمر کی نہیں, بات سن کی نہیں, بات صرف اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح نسب رسول سے میرا رشتہ جڑ جائے. میری صرف ایک تمنا ہے, بس یہ سوچ, ورنہ اللہ کا شکر ہے آپ کی بیٹی کے لیے بھی ہزاروں رشتے مل سکتے ہیں, اور عمر بھی اس وقت امیر المومنین ہے. میں بھی اگر چاہوں تو بڑے سے بڑے قبیلے کی گھر سے بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں, لیکن یہ بات نہیں ہے. میری تو تمنا یہ ہے نا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ بیٹی ہے فاطمہ کی, اور فاطمہ بیٹی ہے محمد رسول اللہ کی, تو حضور کے نسب سے کچھ میرا ایک رشتہ مزید مضبوط ہو جائے. ورنہ قریش تو ہم بھی ہیں, حضرت عمر جو ہے وہ بھی تو خطاب کے بیٹے. تو حضرت علی کے ساتھ دوسری بات حضرت عمر نے کی کہ یا علی ایک بات یاد رکھیں کہ میں جو آپ کی بیٹی کو عزت دوں گا اور احترام دوں گا کہ شاید کوئی دوسرا نہ دے سکے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں سوچ کے جواب دوں گا. بہرحال سوچ کے جواب دیا. اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضرت عمر کا رشتہ قبول ہو, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ان سے اولاد بھی عطا فرمائی, اور پہلے بیٹے کا نام جو ہے اس کا نام ہی عمر الاکبر رکھا گیا, بی بی ام کلثوم کے بطن. اب آپ اندازہ کریں اس کی عظمت کا کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت پہ ہیں, گشت پہ آپ پھر رہے ہیں احوال کو معلومات کرنے کے لیے کہ کیا رعایا کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. تو راستے میں آپ جا رہے ہیں مدینہ منورہ کے باہر, دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے باہر ایک بدو بیٹھا ہوا ہے اور بہت ہی پریشان ہے اور آگ جل رہی ہے اور اکیلا ہے اور مسافر ہے. حضرت عمر گئے, السلام علیکم کیا, پوچھا بھائی کیا بات ہے, خیر تو کا میں مسافر ہوں, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں ولادت متوقع ہے, میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے, اور اس بیچاری کو دردیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور میں سفر میں, تو اس لیے میں پریشان ہوں کہ میں کہاں سے قابلہ اور دائیا کو لے آؤں, دایا ڈھونڈ کے لے آؤں, اور ولادت کا کیا ہوگا, اور بچے کی ولادت کے بعد پھر اس عورت کا سنبھالنا. تو حضرت عمر نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. کہا کہ اچھا آپ بیٹھیں, میں شہر جاتا ہوں بھائی,
اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی عورت مل جائے. اب حضرت عمر تو امیر المومنین ہیں، یعنی وہ حکم دے سکتے تھے کہ فلاں دایا کو بھجوا دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اندازہ کریں اسلام کے اندر ایک عورت پہ جب تکلیف کا وقت آ رہا ہے، جب اس پہ ولادت کا وقت ہے، وضع ولادت کا وقت ہے، اور وہ اس ایسے شدید مرحلے سے گزر رہی ہے جو موت اور حیات کے برابر کا مرحلہ ہے، تو حضرت عمر گھر آتے ہیں اور بی بی ام کلثوم سے کہتے ہیں یا بنت علی یا بنت فاطمہ الزہرا کہ ام کلثوم تیرا بہت بڑا مقام ہے، بہت بلند مقام ہے، تم بنت علی ہو، تم بنت فاطمہ ہو، لیکن آج ایک تمہاری ہم جنس، آج ایک مسافر عورت جو ہے وہ اس وقت بہت بڑی شدید تکلیف میں ہے اور مجھے ایک دایا کی ضرورت ہے، ولادت کا مسئلہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ ثواب اور یہ مقام کوئی اور حاصل کرے، اگر تم حاصل کرو تو مجھے بہت خوشی ہو. یعنی اسلام میں کتنا عجب ہے کہ امیر المومنین چاہتا ہے، جو خاتون اول ہے، ملکہ ہے گویا، وہ کہتا ہے کہ تم یہ خدمت کرو. تو بی بی ام کلثوم نے کہا کہ مرحبا یا امیر المومنین، مرحبا، میں خوش آمدید کہتی ہوں اس بات کو، آپ 2 منٹ صبر کریں تاکہ میں ضرورت کی چیزیں. تو بی بی صاحبہ نے اس وقت کچھ کپڑا، کچھ کپاس، کچھ چیزیں، کچھ گھی، کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ سارا جو کچھ کر سکتی تھی وہ سارا لے کے بی بی صاحبہ وہاں پہنچی، خیمے میں داخل ہو گئی. اور آج ہے یعنی بنت علی ہے اور بنت فاطمہ ہے، لیکن ایک عورت کے لیے دایا کے فرائض انجام دے. اسلام میں اگر ایک عورت کی عزت و مرتبہ نہ ہوتا، تکلیف تو کہتے جاؤ دفع کرو، کیا ہمیں کیا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری، ہسپتال ہے ہمارے پاس. حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر باہر بیٹھے ہیں، وہ بدو بھی باہر بیٹھے ہیں، آگ پہ بیٹھے ہیں، دور بیٹھے ہیں. اتنی دیر میں جب اللہ نے اس کو بچہ عطا فرما دیا، ولادت ہو گئی، خیر سے ولادت ہو گئی، طبیعی ولادت ہو گئی، سارا کچھ بی بی ام کلثوم نے سنبھال لیا اور اطمینان کے بعد خیمے پہ آئیں اور خیمے سے گردن نکال کے کہا کہ ابشر اخاک یا امیر المؤمنین، کہ اپنے بھائی کو مبارک دے دو، اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے امیر المؤمنین. تو وہ بندہ گھبرایا کہ امیر المومنین، اس نے کہا کہ من انت؟ قال انا عمر. انہوں نے کہا کہ اندر کون ہے؟ اس نے کہا زوجتی، میں عمر ہوں، میری بیوی ہے. فبقا، وہ آرابی رو پڑا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ نے اتنی تکلیف فرمائی. فرمایا بھائی تکلیف کی کیا بات ہے، ایک بہن اگر مصیبت میں مبتلا ہے اور دوسری بہن نے آگے اس کی مدد کر دی ہے تو اس میں تو ہمارے لیے اجر ہے، اس میں تو ہمارے لیے ثواب ہے کہ یہ موقع بھی کبھی میری بیوی کو ملتا کہ وہ کسی عورت کی دایا بن کے جاتی اور ولادت میں مدد کرتی. یہ ثواب حاصل کرنے کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے تھے. کسی کو ضرورت تھی کہ حضرت عمر کو آ کے کہے کہ اپنی بیوی کو میرے گھر بھیجو دایا بنا کر، کہ جب وہ امیر المومنین ہو، جس سے کیسر اور کس طرح کانپتے ہوں. تو فرمایا یہ تو اللہ نے ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنایا. تو حضرت ام کلثوم واپس آئیں رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، اللہ نے ان کو اس عظمتوں سے نوازا. اور اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ صفیہ امت رسول اللہ، بی بی صفیہ جو ہیں یہ عبد المطلب کی بیٹی ہے. صفیہ بنت عبد المطلب، اور عبد المطلب حضور کے دادا ہیں، تو ان کا لقب ہے امت رسول اللہ. امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا تھا، ان کو اتنی بڑی عزت و عظمتوں سے نوازا تھا، اتنی شجاعت سے نوازا تھا کہ اب دیکھیں ایک عورت کا کردار، ایک عورت کا مقام، کہ عورت کیسے مجاہدہ. بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی حضور سے پیار کرتی، حضور سے بے انتہا محبت، اور ہونی چاہیے، وہ امت رسول اللہ ہے. حضور ان کے لیے ایسے ہیں جیسے بیٹے ہوں، حضور ان کے لیے ایسے ہیں جیسے اولاد ہوں. انہوں نے تو حضور کی ولادت دیکھی، بچپن دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی دیکھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بعثت دیکھا، پھر حضور کو امتحانوں سے گزرتے دیکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ جاتے دیکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر مقام احد میں، جبل احد میں جب جنگ ہو رہی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ بی بی صفیہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ اپنے ہاتھ میں نیزہ پکڑ کے کھڑی ہیں، یدافع عن رسول اللہ، حضور کے دشمنوں کو حضور سے دفع کر رہی ہیں، جنگ لڑ رہی ہیں، مجاہدہ ہے. اور اگر کوئی مسلمان بیچارہ شکست کھا کے بھاگتا ہے تو اس کو ڈانٹتی ہے، کہاں بھاگ رہے ہو، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جا رہے ہو. اب جناب اسی میدان جنگ میں بی بی صفیہ کو اطلاع ملتی ہے. اندازہ کریں کہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ اسی میدان جنگ میں، اسی میدان احد میں اطلاع ملتی ہے کہ قتل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سیدنا حمزہ ان کے بھائی تھے، کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف یہ نہیں کہ قتل ہو گیا، مسلا بھی، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، مسلا کیا گیا، حضرت حمزہ کو ٹکڑے کیا گیا، آپ کا پیٹ مبارک چاک کیا گیا، اور وحشی نے آپ کا کلیجہ مبارک نکالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، آپ نے اسی وقت حکم دیا، اپنے خادم کو بھیجا کہ بی بی صفیہ کو کہو کہ ارجعی الی المدینہ، جاؤ مدینے میں واپس چلی جاؤ۔ تو جب حضرت انس یہ اطلاع دینے آئے تو بی بی صفیہ نے کہا کہ حضور اسی لیے مجھے کہہ رہے ہیں کہ شاید لا اصبر علی قتل حمزہ، کہ شاید میں حمزہ کے قتل پہ صبر نہ کر سکوں، میں اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ انہ قتل فی سبیل اللہ، حضرت حمزہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، فکر کی کیا بات؟ تو حضور نے فرمایا کہ اب تو میدان جنگ میں رہ سکتی ہے۔ حضور کا خیال تھا نا بی عورت ہے، پریشان ہو جائے گی کہ بھائی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے، لیکن مقام صبر ہے اس مجاہدہ کے، فرمایا کوئی بات ہی نہیں، اللہ نے لینا تھا، اللہ نے دینا تھا، اللہ نے لے لیا۔ اور یہ وہی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی شجاع تھی ماشاءاللہ کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر حضور نے ایک دفعہ یہ بھی حکم جاری فرما دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں جو بڑے گھر ہوں نا، ان میں تمام خواتین کو جمع کر کے وہاں اپنے صحابہ کا کچھ پہرا لگا دیا جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم احد میں جنگ ہار جائیں، شکست ہو جائے، تو دشمن مدینے پہ حملہ کر دے تو پھر ہم اپنے بیوی بچوں کی اور خواتین کی عزت کا تحفظ تو کر سکیں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ جس گھر میں بیویوں کو رکھا گیا تو بی بی صفیہ بھی وہاں آ گئی۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد بی بی صفیہ کی نظر پڑی کہ ایک آدمی ہے اور اسی گلی میں بار بار آتا ہے اور دور کھڑے ہو کے نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اچھا، حضرت حسان اس وقت موجود تھے دروازے پہ، جو شاعر رسول اللہ ہیں، بہت بڑے شاعر تھے حضور کی مدح کرنے والے، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بی بی نے حضرت حسان کو بلایا اور کہا کہ حسان، وہ دور ایک آدمی چھپا ہوا ہے گلی میں، یہ لازماً یہودی ہے اور یہ ہمارے معلومات حاصل کر رہا ہے، اللہ کے بندے تم اس کو پکڑو مارو۔ تو حضرت حسان نے کہا کہ بی بی صفیہ جانتی ہو کہ لست بہذا، میں تو اس میدان کا مرد ہی نہیں ہوں، میں تو شاعر آدمی ہوں، شاعر شعر کہہ سکتا ہوں، بندے کو نہیں مار سکتا، میں نہیں لڑ سکتا۔ کہا خدا کے بندے، مرد آدمی ہو تم، تمہیں ہو کیا گیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا بی بی یہ میرے بس کی بات۔ تو بی بی صفیہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو بی بی صفیہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اس وقت، تو انہوں نے یہ کیا کہ اندر دیکھا تو ایک خیمے کی لکڑی پڑی تھی، یہ خیمے لگاتے ہیں اندر بھی ہم لکڑی دیتی ہیں، تو بی بی صفیہ جو تھی وہ لکڑی پکڑ کے دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی اور انتظار میں رہی، اور جو ہی وہ یہودی گزرا نا جی، اسے ایک لاٹھی ماری اس کے سر پہ، وہ ایک سے ہی مر گیا۔ اس لیے کتابوں میں ہے کہ اول امرأۃ الذی قتلت رجلا، کہ پہلی عورت جس نے دشمن کا مرد مار دیا، مجاہدہ ہے۔ اچھا، وہ مر گیا تو بی بی اطمینان سے باہر اندر آئی واپس، اور پھر آگے حضرت حسان سے کہا کہ بابا بات سنو، حضور کا فرمان ہے کہ جو کسی کافر کو قتل کرے گا تو اس کا جو مال ہوتا ہے، اس کا لباس ہوتا ہے، سلوس اس کا ہوتا ہے، وہ تو جا کے تم وصول کر لو۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے بی بی صاحبہ، میں تو جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ مر گیا اللہ کا بندہ، تو کیسے ڈرتے ہو تم؟ انہوں نے کہا بہرحال مجھے سلو چلنی چاہیے، میں نے قتل تھوڑا کیا کہ میں دے دوں، میں نے تو قتل ہی نہیں کیا، یہ تو اس کا حق ہے نا جس نے قتل کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بی بی صفیہ کو یہ عظمتیں اور مقام عطا فرمایا۔ تو اب اگر اسلام کسی عورت کے مجاہدانہ کردار کی نفی کرتا تو حضور منع کر دیتے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اسلام نے کہ جہاں مفسرہ ہو، محدثہ ہو، عالمہ ہو، وہاں مجاہدہ بھی تو ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح بی بی ام سلیم، یا بعض علماء نے سلیم بھی پڑھا ہے، ام سلیم بنت ملحان بھی پڑھا۔ یہ بی بی صاحبہ وہ ہیں جو والدہ ہیں حضرت انس کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی والدہ ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا جمال اور بڑا عقل اور بڑا ذکاء اور بڑا فہم عطا فرمایا تھا۔ اور آپ کے ابن عم تھے، چاچے کے بیٹے تھے مالک ابن النضر، مالک ابن النضر سے ان کی شادی ہوئی، اور مالک ابن النضر سے ہی حضرت انس پیدا ہوئے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ بی بی جو ہیں یہ بھی سابقین فی الاسلام، یعنی اول وہلہ میں جو لوگ اسلام لائے یہ بھی ان میں شامل۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ ان کے خامند کو جب پتہ چلا، مالک ابن النضر کو پتہ چلا کہ میری بیوی جو ہے ام سلیم جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے، تو گھر آیا کر لگا اتنی سمے تو کذالک،
انہوں نے کہا ٹھیک سنا ہے تم نے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بی بی اپنے بچے کو، چھوٹے بچے حضرت انس کو لے کے گود میں کانت یلقن، ان کو تلقین کر رہی تھی اور پڑھا رہی تھی کہ قل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ تو چھوٹے بچے تھے، بھی پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کو کلمہ پڑھا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو مالک النظر، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اور فشہد، تم بھی گواہ ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مالک ابن نضر بڑے غصے نے کہا جو مرضی ہے میں اسلام نہیں چھوڑوں، اب اسلام کو میں نہیں چھوڑوں۔ تو مالک ابن نضر غصے میں باہر گئے، خدا کی شان دیکھے، کچھ عرصہ گزرا، آپ سفر کر رہے تھے اور جو ہی گھر سے نکلے دشمن چھپا ہوا تھا، اس نے حملہ کیا اور مالک ابن نضر قتل ہو۔ اور اس کے بعد بی بی صاحبہ جو تھی وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں، کیونکہ اللہ نے بی بی صاحبہ کو بہت بڑا جمال، بہت بڑا ذکا اور عقل دیا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے جا کے پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ ام سلیم مہربانی کرو، اب تم بیوہ ہو گئی ہو، عدت سے گزر گئی ہو، کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور ایک جوان عورت کا بغیر شادی کے رہنا اسلام اچھا نہیں سمجھتا، تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کر لو، اور یہ بھی میں تمہیں کھلی چھٹی دیتا ہوں کہ مہر میں کیا مانگنا چاہتی ہو، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا۔ تو بی بی سلیم، ام سلیم جو ہے بنت ملحان مسکرائیں اور کہنے لگی ابو طلحہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ میں کہا انا مسلمۃ وانت کافر، میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم ایک کافر ہو، اور اسلام میں مسلمان عورت کا کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا۔ آج کل تو اللہ معاف کرے، آپ نے دیکھا ہے کہ کئی مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے گھروں میں اور کئی ہندو لڑکیاں مسلمان کے گھروں میں، یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ کئی عائشہ جو ہیں وہ اوشا کہلائی اور کئی اوشا جو ہیں وہ عائشہ بنی۔ تو اصل اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی، آزادی نہیں ہے، یہ دوسرے کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ یہ آزادی کہاں؟ اس کا نام آزادی ہے کہ کسی کی دیانت میں دخل دو، کسی کے مذہب میں دخل دو، کسی کے مذہبی قوانین کو پامال کر ڈالو، یہ کون سی آزادی ہے؟ تو بہرحال بی بی صاحبہ نے انکار کر دیا، انہوں نے فرمایا کہ انا امرأۃ مسلمۃ وانت رجل کافر، تم ایک کافر انسان ہو، میں تم سے نکاح نہیں کروں۔ حضرت ابو طلحہ نے یہ کیا کہ دوسرے دن انہوں نے سوچا کہ ایک عورت ہے، یہ کب تک انکار کر سکتی ہے، ایک عورت کے لیے کیا ہے، ہم پیسے بڑھا دیں گے۔ جیسے آج کل کی جدید تہذیب مغرب نے عورت کو ایک بکاؤ مال سمجھا ہوا ہے۔ پہلے لوگ جو ہیں وہ ڈاکے مار کے عورتوں کو پکڑ کے قذاق جو تھے لاتے تھے اور بازار مصر میں بیچا جاتا تھا، لیکن اب ایک دوسرے انداز میں بیچا جاتا ہے، ذرا مہذب انداز۔ عورت بکتی تو اب بھی ہے، کبھی موقتاً بکتی ہے، کبھی مستقلاً بکتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ظالموں نے ایک ایسا انداز اختیار کر لیا ہے کہ اس کے عزت و عصمت کے بیچنے کو بھی بزنس کر دیا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ بزنس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسکراہٹ اس کو بیچنی پڑتی ہے، اور ایسا انہوں نے ماشاءاللہ عورت کو عزت دی ہے کہ سگار ہو، سگریٹ ہو، بک نہیں سکتی جب تک عورت کا فوٹو ہو، یہ عزت دی۔ ان کا پیزا نہیں بک سکتا، ان کا میکڈونلڈ نہیں بک سکتا، ان کا فریزر نہیں بک سکتا، ان کی کار نہیں بک سکتی، ٹریکٹر بھی نہیں بک سکتا، میرے عورت ساتھ کھڑی ہو، فوٹو عورت کا آنا چاہیے۔ اور اس کو وہ پیشہ، جی یہ ماڈلنگ ایک پیشہ ہے۔ ابھی کچھ دن گزرے تو ایک آدمی مجھے ملا حرم شریف میں، کہتا جی بس اب آپ کے مولویوں کے پاس یہی کام رہ گیا بہادری کا کہ فوٹو لگے ہوتے ہیں عورتوں کے، کوئی بورڈ لگے ہوتے ہیں، ان پہ عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، تو یہ مولوی عجیب لوگ ہیں جناب، وہ کچھ بورڈ توڑ دیے اور کچھ پہ آ کے کالا رنگ پھیر دیا، بس یہی اسلام ہے۔ میں نے کہا جی بالکل آپ کی شکایت بہت درست ہے، واقعی مولوی نے زیادتی کی۔ اب آپ جب عمرے سے جائیں تو اپنی بیوی اور بیٹی کا ایک فوٹو بنوا کے بورڈ لگوا دیں سڑک، اور مولویوں کو میں کہوں گا اس کو نہیں چھیڑیں۔ میں اپنی بیٹی کا، میں نے کہا جی وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے جس کے پر آپ غصہ کر رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، دوسری کے بیٹیوں کا بورڈ لگا کے خوش ہوتے ہیں، اپنی بیوی کا لگواؤ نا، اپنی بیٹیوں کا لگواؤ، منسٹروں کو کہو میدان میں آئیں، کیوں شرم کرتے ہو؟ پھر اپنی بیوی بیٹیوں کو لے آؤ نا، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے جس کا فوٹو لگا ہوا ہے، اس کا فوٹو بیچتے ہو اس کو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ماڈل کو کپڑے پہنا کے اس کو کہتے ہیں جی کیٹ واک، بلی کی طرح چلو، تاکہ لوگ تیرے ہر عضو کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔
وہ ایک ایک انگ پہ نظر ڈال سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا, وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, اس کی بھی تو کوئی ماں ہے, اس کا بھی تو کوئی باپ ہے. آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ ماڈلنگ کیوں کر رہی ہے؟ کیا پتا وہ بھوک سے کر رہی ہو, کیا پتا وہ اپنے معاشرے سے مجبور ہو کے کر رہی ہو, کیا پتا اس کو کوئی ظالم مرد بلیک میل کر کے اس مقام پہ لے آیا ہو. ذرا اس کی حقیقت تو پوچھو کہ وہ اس مقام پہ پہنچی کیوں ہے, اور الزام اسلام پہ دیتے ہو. اب جناب بہرحال یہ ہے کہ اس نے, حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں نے آ کے کہا, میں نے کہا دیکھو ام سلیم, ایک بات سنو, کل میں نے جو آپ کو آفر کی تھی نا مہر کی, آج میں اس سے دگن نہیں پیش کرتا, یا جس کو آپ کہتے ہیں نا بلینک چیک, وہ جو مرضی ہے لکھ لو جی. بی بی صاحبہ نے کہا بات دولت کی نہیں ہو رہی, بات ایمان کی ہے. یہ دیکھے مومنہ مسلمہ, اور آج اپنے کردار کو بھی دیکھو, یہ ہے ایمان اور اسلام. کہ اس نے کہا بات دولت کی نہیں ہو رہی, بات پیسے کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہے کہ انا امرأۃ مسلمۃ وانت رجل کافر. اس نے کہا بی بی مسلم کوئی حل ہے؟ اس نے کہا بالکل بڑا آسان حل ہے, مسلمان ہو جاؤ. میں کو پیسے لینے کے لیے بھی تیار نہیں, مجھے کسی دولت کی بھی ضرورت ہے, تم کلمہ پڑھ لو, میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا کہ اچھا مجھے فکر کرنے دو. سوچا اور دوسرے دن حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد سیدھا بی بی ام سلیم کے گھر میں آئے اور کہا کہ ام سلیم ابشری دخلت فی الاسلام, میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں. اور میں نے تمہیں اس لیے کہا تھا کہ مجھے سوچنے دو, میں یہ چاہتا تھا کہ اسلام میں سوچ سمجھ کے داخل ہوں, صرف یہ نہیں کہ جذباتی طور پہ داخل ہو جاؤں. ایک ہوتا ہے نا جی, جیسے آج کل لڑکے لڑکی کہتے ہیں وہ جی میرے لیے مسلمان ہونا چاہتی ہے, وہ جی پہلے تو اسلام اس کو سمجھ نہیں آیا, جناب کے عشق مبارک کے بعد سمجھ آیا. آپ ماشاءاللہ کوئی اسلام کے بہت بڑے مبلغ تھے, آپ اس کو تبلیغ کرتے رہے عشق فرمانے کے بعد, اس لیے وہ بیچاری متاثر ہو گئی ہے, کیونکہ پہلے وہ اسلام کو جانتی نہیں تھی. آپ سے جب سے تعلق ہوا ماشاءاللہ, اور آپ اسلام کے اسکالر تھے ماشاءاللہ, اور آپ نے ملاقاتوں میں جب آپ بیچ پہ بیٹھ کے ملاقاتیں کرتے تھے ماشاءاللہ سمندر کے کنارے پہ, تو اس کو قرآن پڑھاتے تھے آپ ماشاءاللہ, اس لیے وہ بیچاری اسلام لا. یہ جذبات کے فیصلے ہوتے ہیں, یہ جھوٹ ہوتا ہے, کوئی اسلام وہ نہیں قبول کرتی. اسی طرح کوئی مسلمان عورت ہندو نہیں بنتی, الا وہ لوگ کہ جن کے صرف نام مسلمانوں کے ہوتے ہیں, وہ ہندو سے بھی بدتر. تو بہرحال اس نے جب دیکھا سنا اور کہا اپنے بیٹے سے کہ انس میرے بیٹے اب اٹھو, اگر یہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے تو میں تمہیں اختیار دیتی ہوں, تم جا کے حضور کے سامنے میرا نکاح کرو, کیونکہ اور تو کوئی ولی وارث تھا نہیں. تو بہرحال حضرت ابو طلحہ سے اس کا نکاح ہونے کے بعد مدینے میں جو بیر روحابی ہے, اسی کو بیر روحابی کہتے ہیں, کہ بہت بڑا کنواں تھا, بہت میٹھا تھا اور بہت عجیب پانی تھا اس کا. اور یہ جو تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی نے خریدا ہوا تھا. حضور کی خدمت میں آئے تو حضور یہی آیت پڑھ رہے ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر مقام عظمتوں کو حاصل کرنا ہے تو اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, میری سب سے محبوب جائیداد جو ہے بے روحا ہے, وانی تصدقت فی سبیل اللہ, میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. حضور نے فرمایا بخن بخن, واہ واہ بھی تیری بیعت, واہ واہ تیری کامیابی, کیا تم نے سودا کیا. اور یہ وہ مرا ہے مسلمہ. حالانکہ دیکھیں آج اگر عورت دیکھے کہ میرا خاوند جو ہے اپنی جائیداد جو ہے دین کے کاموں میں لگا رہا ہے, جو کہ آج عورت ماشاءاللہ جی آزاد ہے نا, پڑھی لکھی ہے, تعلیم یافتہ ہے. پہلے تو بیچاری پڑھی لکھی نہیں تھا, تو آج باقاعدہ وہ کورٹ میں چلی جاتی ہیں, جی والد صاحب ہمارے پاگل ہو گئے ہیں, مسجدیں بنا رہے ہیں, مدرسے بنا رہے ہیں, تاکہ جب مر جائیں تو اولاد کے لیے کوئی جائیداد ہو, تو مہربانی کر کے ان کے اس تصرف پہ قدغن لگایا جائے. اور مجسٹریٹ اسی وقت حکم امتناعی جاری کرتے ہیں کہ جناب یہ کوئی سودا نہیں کر سکتا. لیکن جناب یہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آتے ہیں تو اپنی بیوی سے جب ذکر کرتے ہیں کہ میں نے وہ جائیداد جو تھی اپنے خیرات کر دی. حضور نے کہا خیرات ایسا کرو کہ رشتہ داروں میں تقسیم کرو. تو کہتی ہے کہ ابو طلحہ تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو, تم نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ قرآن کی آیت پہ سن پہ سب سے پہلے عمل کرنے والوں میں شامل ہو. تو یہ بھی وہی
بی بی ام سلیم ہیں، ام سلیم بنت ملحان والد انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس جو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ہیں، اور یہی وہ بی بی ام سلیم ہیں جن کے معرکے، جن کی قربانیاں، جن کا جہاد اور جن کی عظمتوں کی پوری تاریخ اسلام گواہ ہے۔ لیکن خدا کرے کہ ہمیں ہیرے اور پتھر میں فرق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کہ ہمیں حق و باطل کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں ستاروں کے چمکنے کی اور آتش بازی کی پھول جھڑیوں میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ دروس قرآن فضیلت امارات مسلمہ کے بارے میں جو اللہ کی توفیق سے جاری ہیں، اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی مخلوق کے لیے، انسانوں کے بقائے نسل کے لیے، انسانوں کے طہارت نسب کے لیے، انسانوں کو ظاہری اور باطنی پاکیزہ رکھنے کے لیے جو احکام نکاح جاری فرمائے ہیں، اور اس کے بعد پھر طلاق، یہ ایک ایسا عظیم جامع معنی کامل مکمل نظام ہے جس کی کوئی دنیا متبادل پیش نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں کہ رومی یعنی رومن لاز میں تو شوہر کو یہ حق ہوتا تھا کہ اگر وہ چاہے یعنی کسی حال میں ناراض ہو جائے تو اپنی بیوی کو قتل کرنے کا بھی حق ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہودیت دیکھ لیں، ان کے نزدیک بھی عورت جو ہے ایک نجس چیز ہے، ناپاک چیز، اور اس سے وہ اتنی یعنی اس کے ایام حیض میں، نفاس میں اتنی دور ہوتے ہیں کہ اس کا کھانا پینا، برتن، ہر چیز الگ، معاشرے سے کاٹ۔ اسی طرح آپ نصرانیوں کی کتابیں دیکھیں، مسیحیوں کی کتابیں دیکھیں، وہ بھی انسان حیران ہوتا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں، اس میں روح بھی ہے کہ نہیں، کیا ہم اس کو انسان سمجھیں؟ یہ تو برائیوں کا ایک مجسمہ ہے۔ اسی طرح جاہلیت میں آپ دیکھیں کہ جب چاہیں لڑکی کو قتل کر دیں، لڑکی کو زندہ دفن کر دیں، کوئی جرم نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بیوی پر غصہ آئے، معمولی سے الزام میں قتل کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح آج جو اپنے آپ کو یورپ یا مشرق جو اپنے آپ کو بہت بڑا یعنی ترقی یافتہ، ترقی پذیر ممالک میں سے اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، جن کو اپنی قوت پہ، طاقت پہ، کلچر پہ، ثقافت پہ ناز ہے، جو حقوق انسانی کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں، جو آزادی نسواں کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، ان کے ہاں دیکھ لیں کہ کیا عورت کے تحفظ کے لیے کوئی قانون ہے؟ یعنی آپ پوری یہ محض اعتراض نہیں، بلکہ آپ جب اپنے ملکوں میں جائیں تو آپ کے جو لوگ قانونی ماہرین ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ان کے نزدیک عورت کا کوئی مقام، کوئی تحفظ، کوئی اس کی عزت و عصمت کا خیال؟ بس انہوں نے ایک آزادی اس قسم کی دے دی ہے کہ کوئی عورت کو مرد بنا دیا ہے۔ جتنے حقوق ہیں وہ اس کو بحیثیت ایک مرد کے دے رہے ہیں، بحیثیت ایک عورت کے نہیں۔ اسی طرح ان کے نزدیک جو نعوذ باللہ معاشرے میں فسق و فجور کی انتہا ہو گئی ہے، کھلے عام بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، اختلاط ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لاکھوں، ایک دو نہیں، لاکھوں کنواری مائیں یعنی شادی نہیں ہوئی اور ماں بن گئی، اسی طرح لاکھوں لڑکے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ 2 سال، 3 سال، 4 سال فرینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے اور کوئی نکاح نہیں، کوئی شادی نہیں، وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بھائی تم کیسے رہ رہے ہو؟ فرینڈ ہے، میرا دوست ہے، ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، 5 سال سے کٹے ہیں، اس کے بعد عورت کا بچہ کیا ہے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یعنی اندازہ فرمائیں۔ حالانکہ وہی لوگ جو اسلام کے ان باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا جی، ان کو بھی کسی نہ کسی شکل میں ان کے مصنفین کو، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو آخر اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جو اسلام کا نظام ہے اس کا ہم کوئی مقابلہ نہیں۔ تو اب اس پہ غور کریں کہ اسلام نے جب زنا کو حرام قرار دے دیا ہے،
یعنی جو کسی غیر محرم عورت پہ آپ کو نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا تو اس کو چھونے کی اجازت کیسے دے گا؟ یعنی اس کے تحفظ کا اتنا بڑا اسلام علمبردار ہے۔ اب زنا کو حرام کر دے دیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ انسان ہے، جذبات تو ہیں، پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ نے نکاح کو حلال کیا۔ یعنی ایک نظام قدرت پہ آپ نظر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنی بڑی عزت دی ہے، کتنی بڑی عظمت دی ہے، اور عورت کو کتنا بڑا مقام دیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فخر فرمایا کہ ولدت من نکاح، کہ میرا جو ولادت ہوئی ہے الحمدللہ، تو یعنی میرے والدین کا بھی نکاح تھا، اس سے پہلے بھی نکاح تھا، پر میں کسی گناہ سے نہیں پیدا ہوا، میرے خاندان میں بھی گناہ نہیں آیا۔ تو اسلام نے جو نکاح کو عزت دی، اسلام نے جو نکاح کو عظمت دی ہے، اس کے سبب قرآن نے دو بتائے۔ ایک سبب تو اللہ نے اس کا یہ بتایا ہے کہ اس کا کرم دیکھو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، کہ ہم نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا۔ کیوں؟ سب سے پہلے کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مبارک سے نکالا، وجعل منہا زوجہا، ورنہ جو خدا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے پہ قادر ہیں، وہ بی بی حوا کو بھی پیدا کر دیتے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، لیکن عورت کی عزت و عظمت دیکھیں کہ عورت کو اللہ نے زندہ آدم سے نکالا۔ اور اسی لیے اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے بائیں پسری سے بی بی حوا کو نکالا گیا ہے، تو اسی میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ نے اس عورت کو ایسا مقام دینا ہے کہ یہ دل کے قریب ہو۔ اس کی تخلیق اللہ چاہتے تو دائیں جانب سے پیدا فرما دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آدم علیہ السلام کے پاؤں سے پیدا فرما دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آدم علیہ السلام کے ہاتھوں میں سے ایک عورت کو پیدا فرما دیتے۔ لیکن اللہ کا پیدا فرمانا اور بائیں پسری سے پیدا فرمانا یہ دلیل تھی کہ اس کا تعلق جو ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آئندہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں ایک ایسا علاقہ پیدا ہو جائے کہ مرد کا عورت کے بغیر گزارا نہیں، اور عورت کا کسی مرد کے بغیر گزارا نہیں۔ اس کو اسلام نے ایک قانون اور ایک نظام کی شکل۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ جب بی بی حوا علیہ السلام پیدا ہو گئیں، تو اب اللہ نے حکم دیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اب آپ اپنی بیگم اس کے ساتھ جنت پہ رہیں، فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی نعمتیں کھائیں۔ اور دوسری وجہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ فمن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ ان جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہاری جنس میں سے، تمہارے نفس میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں راحت ملے، تمہیں سکون ملے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اللہ نے میاں اور بیوی یعنی زوج اور زوجہ کے درمیان میں ایک ایسی محبت اور ایک ایسی رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد میں فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، میرا طریقہ۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے انکار کرے، اعراض کرے کہ نہیں جی میں نکاح نہیں کرتا، میں شادی نہیں کرتا، یا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا اور عبادت کروں گا، اور یہ تو رہبانیت ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا اس کا پھر میرے طریقے سے، میری جماعت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا، نصیحت کی، واضح فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں جو تم میں طاقت رکھتا ہے وہ نکاح، ومن لم یستطع فلیصم، اگر طاقت نہیں، پیسہ نہیں، غریب ہے، فرمایا پھر روزہ رکھو، فإن الصوم له وجاء، یہ روزہ جو ہے یہ بھی تمہاری خواہش نفس کو توڑنے والا ہے، اور یہ قوات حیوانیہ کو ختم کرنے والا ہے، اور یہ قوات ملکیہ کو ابھارنے والا ہے، تو یہ تمہاری ڈھال بن جائے گا، تمہیں گناہ سے بچنے میں معاونت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ نے رغبت دی اور فرمایا کہ نکاح کرو۔ تو اس طرح اللہ کے دین کے اس نظام کو سمجھیں کہ اللہ نے زنا کو حرام کیا اور نکاح کو مشروع کیا، اور فرمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اللہ نے نکاح کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سنت الانبیاء والمرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم فرمایا، اور پھر نکاح کے احکام، آداب
یہ نہیں کہ بس ایسے جو چاہو کر لو کہ میاں بیوی جی آپس میں بیٹھ کے راضی ہو جائیں بس نکاح ہو گیا نا. اسلام ان باتوں کو نہیں مانتا. اسلام کسی متے کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میاں مرد اور عورت خود سودا کر لیں, سمجھوتا کر لیں, ایک ٹائم کے لیے کوئی معاوضہ طے کر لیں. اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا قطع. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب نکاح کرو, اچھا نکاح کرتے ہوئے بھی دل میں یہ نہ کہو کہ بس میں یہ تو وقتی طور پہ ایک نکاح کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی 2 دن 4 دن 5 دن رکھیں گے چھوڑ دیں گے نا. اسلام کہتے ہیں ہرگز نکاح کے احکامات ہیں کہ بس سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام نے فرمایا کہ جب نکاح کرو تو یہ لازم ہے کہ اولیاء الامور جو ہیں یعنی لڑکی کی طرف سے جو اس کے اولیاء ہیں, ولی ہیں, کیا مانا باپ ہے, چاچا ہے, باپ نہیں ہے اس کے بھائی ہیں, اور اگر خدا نہ کرے کوئی بھی ولی اس کا نہ ہو, عورت ہے بیچاری اکیلی ہے اور کوئی رشتے دار باقی نہیں بچائے, تو اس وقت کا جو مجسٹریٹ ہوگا, جو حاکم ہوگا, جو امیر ہوگا, جو قاضی ہوگا, جو گورنر, وہ اس کا ولی ہے. کہ جب تم نکاح کرو تو ولی الامر اولیاء, اسی لیے بلکہ ایک حدیث میں تو نفی آ گئی کہ لا نکاح الا بولی, کہ جب تک ولی نہ ہو نکاح ہوتا ہی نہیں. اسی لیے بعض ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم تو کہتے ہیں کہ اگر لڑکی اور لڑکا اپنی منشے سے نکاح کر رہے ہیں لیکن اولیاء الامور ان کے والدین کا علم ہی نہ ہو یا راضی نہ ہو, کہتے ہیں نکاح ہوگا ہی نہیں, لا نکاح ہو, کہتے ہیں نفی ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس بارے میں جو کہتے ہیں کہ وہ قائل ہیں, ان کا مقصد بھی یہ نہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہ کرو. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر ایک لڑکی نے ایسا کر لیا تو کیا یہ زنا ہوگا, اس پہ حد جاری ہوگی. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ حد تو جاری نہیں ہوگی, اس لیے کہ بہرحال ان نے غلطی تو کی ہے, سنت کی خلاف ورزی تو کی ہے, لیکن نکاح تو کیا ہے, گواہ تو موجود ہے, اعلان تو موجود ہے. لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ نکاح ہو, وہ بھی فرماتے ہیں کہ اولیاء کے بغیر نکاح ہرگز نہ کرو. تو ایک صورت ہے کہ اگر کر لے تو ہم کیا حکم کیا جاری کریں. اچھا اسی طرح پھر دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت و عظمت بخشی ہے کہ جہاں عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولیاء امور کے منشے کے مطابق شادی کرے. وجہ کیا ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, جب وہ جذبات میں آتے ہیں تو وہ جذباتی فیصلے کرتے ہیں, بلکہ جیسے ایک محاورہ ہے کہ وہ دل سے سوچتے ہیں, دماغ سے سوچتے ہی نہیں. لیکن اولیاء الامور جو ہیں وہ تو دماغ سے سوچتے ہیں, وہ تو سوچیں گے کہ بندہ کیسا ہے. اچھا اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دے دیا کہ نکاح تو ہو لیکن کفر میں ہو. کیا مانا, اگر ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے نکاح نہیں ہوگا, ایک مسلمان ہے اور ایک مشرک ہے نکاح نہیں ہوگا, ایک مسلمان ہے ایک ہندو ہے نکاح نہیں ہوگا, ایک مسلمان ہے ایک عیسائی ہے نکاح نہیں ہوگا. صرف اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح جائز ہے, وہ بھی اس شکل میں جب مسلمان عورت نہ ملے. اگر مسلمان عورت موجود ہے فلا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرک, ہر لحاظ سے اس کو ترجیح ہوگی. وہ ایسے حالات ہیں کہ مثلاً بچے ہیں امریکہ پڑھ رہے ہیں, یورپ پڑھ رہے ہیں, آسٹریلیا میں پڑھ رہے ہیں, فرانس میں پڑھ رہے ہیں. اب وہاں حالات ہیں کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں وہاں گناہوں سے بچنے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ شادی کریں, اور مسلم کمیونٹی بہت کم ہے, مسلمان لڑکیاں بہت کم ہیں. تو اب کیا وہ اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے؟ تو وہاں اسلام نے اجازت دی, ہاں جی کر سکتا. اچھا اسی طرح اسلام نے پھر یہ حکم دیا ہے کہ نکاح کرو تو دونوں کفر دیکھو. ایک تو کفر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں مسلمان, اور دوسرا اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اولیاء الامور کو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ مثلا میری بیٹی ہے اور وہ ماشاءاللہ ایم اے ہے یا بی اے ہے یا ڈاکٹر ہے, پڑھی لکھی ہے, اب میں ایک جاہل سے شادی کروں, یہ غلط بات. اسلام اس کی اجازت نہیں. اسلام کہتا ہے کہ نہیں, غور کرو, کفر ہو, اور کفر کیا مانا برابری. اچھا اسی طرح ایک خاندان, ورنہ تو خاندان اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے, اصل بات تو نیکی ہے, اصل بات تو دین ہے. لیکن بہرحال معاشرے میں ایک بات تو آ گئی ہے نا کہ یہ اونچے خاندان ہے, یہ بڑے خاندان ہے, یہ چھوٹے خاندان ہے, یہ درمیانی خاندان ہے, تو اس میں بھی برابری کی کوشش ہو. کیونکہ اگر اونچ نیچ ہوگی تو پھر بھی رشتہ نبھے گا نہیں. کیا مثال کے طور پر ایک بڑا آدمی ہے اور ایک غریب گھر کی لڑکی, وہ اس کے حسن کو دیکھ کے, جمال کو دیکھ کے فریفتہ ہو گیا, شادی تو کر لیکن نبھے گی نہیں, کیونکہ وہ لڑکی اس کی تہذیب میں بیچاری فٹ ہی نہیں آ سکتی. یا اسی طرح ایک بڑے خاندان کی لڑکی ہے, اس کی آپ نے ایک دیہاتی سے, ایک اجڑ یعنی بالکل جانگلی آدمی سے شادی کر دی, ظلم ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. جہاں اسلام والدین کو یہ حق دیتا ہے, اولیاء الامور بناتا ہے, وہاں والدین کو یہ پابند کرتا ہے کہ اپنی لڑکی کی رضامندی بھی پوچھو. یہ نہیں ہے کہ چونکہ تم والد ہو پھر جو مرضی آئے کر دو.
جیسے کہ ہمارے ہندو پاک میں تو عورت کے با حیا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جی عورتیں بھی شریف عورت بھی بولتی ہے، مانا نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کو تم بکری سمجھ لو، گائے سمجھ لو، جس کے ساتھ چاہو باندھ دو، جس کے ساتھ چاہے بیچ دو، جس کے ساتھ چاہے بھیج دو، نہیں اسلام کہتے حق ہے اس کو، اس سے پوچھو۔ اسی طرح اسلام یہ بھی حق دیتا ہے کہ خطیب اپنے مخطوبہ کو اور مخطوبہ اپنے خطبہ کرنے والے کو اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، باقاعدہ احادیث مبارک میں موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ اچھی بات ہے کہ تم انصار کے خاندان میں شادی کر رہے ہو تو ان کی آنکھوں میں، بچیوں کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے، تو اچھی بات ہے کہ پہلے دیکھ لو۔ اسی طرح اگر نسبی فرق ہے، مثلا ایک اعلیٰ نسب ہے اور ایک، تو وہاں بھی کوشش کرے گا نہیں کم از کم برابر۔ اب دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی ذات بیٹی ہے، بی بی زینب ہے، اور حضور کے حکم سے حضرت زید سے نکاح ہوا۔ حالانکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نہیں ہے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ان لوگوں کو زبردستی غلام بنا کے بیچ دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر حضور نے بیٹا بنا لیا۔ اس سے بڑا کوئی شرف ہے کہ جو آدمی حضور کا بیٹا ہو۔ لیکن بی بی زینب چونکہ کرشیہ اور ہاشمیہ اور جناب اتنے بڑے خاندان سے، اور زید حضرت بیچارے جو تھے بظاہر تو غلام کہلاتے تھے نا، حالانکہ غلام نہیں تھے وہ، تو بی بی صاحب ہر وقت ان پر اعتراض کر کہ بھئی یہ تو اللہ کے رسول کا حکم تھا، ورنہ میں کب آپ سے شادی کرتی۔ آخر حضرت نہ نبھ سکی اور طلاق ہو گئی۔ اسی طرح اسلام یہ کہتے ہیں یہ بھی خیال رکھو کہ مثلا ایک لڑکی ہے، اللہ نے اس کو جمال دیا ہے، بہت خوبصورت ہے، اور تم اس کی شادی ایک بد شکل انسان سے کر رہے ہو، نہیں، اسلام کہتا ہے اس کا بھی خیال رکھو کہ جیسے بی بی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی جو ہے حضرت مغیث سے ہو گئی، اور خدا کی شان ہے کہ حضرت مغیث جو تھے ایک تو سیاہ رنگ تھا، دوسرا چیچک کے داغ تھے پورے چہرے پہ، اور بی بی بریرہ ماشاءاللہ صاحب جمال تھی، تو ان کی آپس میں نہ نبھے۔ بی بی بریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ میں خلوت کرنا چاہتی ہوں، میں اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ دیکھیں اسلام عورت کو یہ مقام دیتا ہے کہ بھئی اگر مرد ہے وہ ضد کر گیا، وہ طلاق دینا ہی نہیں چاہتا تو عورت کیسے جان چھڑائے، ان کا خلو کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی بریرہ سے فرمایا کہ بی بی بریرہ دیکھو کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ اس تمہارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے بیچارہ، کہ تم جہاں جاتی ہو غریب پیچھے پھر رہا ہے تمہارا، اور وہ تو تمہارے بغیر اس کے لیے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، مہربانی کرو خلو نہ کرو، اس سے سلو کر لو۔ دیکھیں عورت کا مقام، جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں آگے کہنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین۔ حضور فرماتے ہیں کہ تیرے خاوند کے ساتھ سلو کر لے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، دیکھیں نا کہ عورت کتنی سمجھدار ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے کہ میں سلو کر لوں مغیث سے، یا آپ کا مشورہ؟ ایک تو ہے کہ آپ کی رائے مشورہ، ایک ہے کہ آپ کا حکم ہے۔ اگر تو یہ آپ کا حکم ہے تو پھر تو میری چاہے گردن کٹ جائے، اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں ہر حال میں زندگی گزار دوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اندازہ کریں، یہ ہے اسلام کی نزاکت کہ اللہ کا پیغمبر جہاں ایک عورت کو ٹھیس پہنچ رہی ہے وہاں حکم نہ کہتے میرا حکم ہے، میں نے کہہ جو دیا ہے۔ دیکھو نا آج تو آپ کا بڑا آدمی یا آج آپ کا کوئی بڑا حاکم چاہے غلط بات بھی کہتے ہو، کہتے ہیں دیکھو جی بات سنو میں نے جو کہہ دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں بریرہ بات یہ نہیں ہے، میرا حکم بالکل نہیں ہے، میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے، کیونکہ میاں بیوی نے زندگی گزارنی ہے، حکم سے تو نہیں گزاری جا سکتی۔ کبھی حکم سے بھی زندگیاں گزرتی ہیں، کبھی آرڈر سے بھی زندگیاں گزرتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کورٹوں میں فیصلے ہو جاتے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، کتنے لوگ ہیں کہ خاوند کے حق میں فیصلہ ہو گیا پھر بھی دی جاتی۔ یہ تو مراحل ہیں دو دلوں کے کہ دونوں کی مفاہمت ہو، اعتماد ہو، محبت ہو، رضامندی ہو، پھر زندگی کی گاڑی چلے گی۔ حضور نے فرمایا بالکل میرا حکم نہیں، مشورہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر مشورہ ہے نا تو پھر میں قبول نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا بات کیا ہے بریرہ؟ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، میں جب اس کو دیکھتی ہوں تو میرے دل میں نفرت آئے، تو ایک آدمی کی شکل دیکھ کے جب نفرت آ جائے تو میں اس کے حقوق کیسے ادا کروں، اس کی بیوی کیسے بنوں، اس کے ساتھ ایک فراش میں زندگی، میں تو شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب دل میں نفرت ہوگی تو میں حقوق کیسے ادا کروں گی، اور اگر حقوق ادا نہ کروں تو بیوی بننے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ مشورہ میں قبول نہیں کر سکتی۔ حضور نے فرمایا اچھا بات سنو، کیونکہ خلو تم کر رہی، خامند سے جدائی کا مطالبہ تم کر رہی ہو، تو خامند اگر تم سے مطالبہ کرے جو اس نے تمہارے نکاح پہ خرچ کیا ہے وہ واپس مانگے، جو اس نے تم کو دیا ہے وہ واپس کرنا چاہے تو تم کرو گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے نا وہ بھی مجھ سے لے لے، مجھ سے کچھ اور بھی لے لے، میری جان چھوڑ۔
تو اندازہ کریں، اسلام کہتا ہے کہ خیال رکھو، شکل کا بھی خیال رکھو، تعلیم کا بھی خیال رکھو، خاندان کا بھی خیال رکھو، نسب کا بھی خیال رکھو، تاکہ آئندہ کے لیے ان کے اندر مفاہمت ہے۔ اور اس کے بعد اسلام اجازت دیتا ہے کہ مخطوبہ جو ہے وہ اگر خامن دیکھنا چاہتا ہے تو ایک نظر دیکھ لے، اور اسی طرح عورت دیکھنا چاہتی ہے وہ دیکھ لے، کیونکہ اگر آپ نے ایسے بن دیکھے نکاح کر دیے تو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے کے بعد دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اب اس کے بعد وہ واپس کرنا چاہے تو تم کرو گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے نا وہ بھی مجھ سے لے لے، مجھ سے کچھ اور بھی لے لے، میری جان چھوڑ۔ تو اندازہ کریں، اسلام کہتا ہے کہ خیال رکھو، شکل کا بھی خیال رکھو، تعلیم کا بھی خیال رکھو، خاندان کا بھی خیال رکھو، نسب کا بھی خیال رکھو، تاکہ آئندہ کے لیے ان کے اندر مفاہمت ہے۔ اور اس کے بعد اسلام اجازت دیتا ہے کہ مخطوبہ جو ہے وہ اگر خامن دیکھنا چاہتا ہے تو ایک نظر دیکھ لے، اور اسی طرح عورت دیکھنا چاہتی ہے وہ دیکھ لے، کیونکہ اگر آپ نے ایسے بن دیکھے نکاح کر دیے تو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے کے بعد دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اب اس کے بعد جناب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے نا جی کہ اللہ معاف فرمائے، یہ اسلام کے خلاف چیزیں ہیں کہ جی پہلے وہ آئیں گے اور دیکھیں گے، اور اس کے بعد جناب وہ جب راضی ہوں گے تو پھر شبکہ کہلائے گا، پھر یہ منگنی کہلائے گی، پھر یہ مہندی کہلائے گی، اور پھر یہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ خامند فون کر رہا ہے اور خامند بلا رہا ہے اور کٹھے بیچ میں جا رہے ہیں اور ہوٹلوں میں جا رہے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں۔ یہ کیا منگنی اور کیا انگوٹھی اور یہ کیا رسم ہے؟ یہ تو ساری رسوم ہے، یہ تو سارے رواج ہیں ہر معاشرے کے۔ اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور پھر اس کا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، وہ کون ہوتا ہے غیر محرم کو انگوٹھی پہنانے والا؟ اسلام اس وقت اجازت دے گا اس کو کہ جب باقاعدہ شرعن اس کا نکاح ہو جائے گا۔ تو اب جناب اسی طرح آپ اسلام کا دوسرا آپ حکم دیکھیں کہ اگر نکاح ہونا ہے تو اسلام کہتا ہے ان شرائط کے باوجود بھی نکاح کا اعلان ہو۔ یہ چوری چھپے والا نکاح نہیں، یہ لو میرج یا سول میرج یا کولڈ میرج نہیں، اسلام کہتا ہے اعلان کرو، اور نکاح مسجد میں ہو تو زیادہ افضل، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری۔ ایک تو مسجد ہے، نمازی ہوں گے، اور پھر گواہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک متبرک مقام ہے، مقدس مقام ہے، وہاں بیٹھ کر جب نکاح ہوگا تو لازماً انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ اور نکاح کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ باقاعدہ عالم ہو جو خطبہ پڑھے، اور خطبے میں وہ قرآن و حدیث کی وہ آیات مبارک پڑھے جن کا تعلق نکاح سے، اور پھر اس کے لیے خطبے کے بعد جب ایجاب و قبول ہو تو اولیاء الامور بھی موجود ہوں یا ان کے وکیل شرعی بھی موجود ہوں، اور جب ایجاب و قبول ہو تو شہود اور گواہ بھی موجود ہوں۔ یہ تمام اسلام کیوں پابندی کر رہا ہے کہ عورت عزت و احترام سے کسی کے گھر میں جائے؟ یہ تو نہیں ہے کہ جی ہم نے آپس میں بس بات چیت کر لی تھی۔ اچھا، ایسی حرکتوں کو اب آپ حیران ہوں گے نا کہ وہ معاشرہ، اب آپ نے دیکھا تھا، پڑھا ہوگا جب یہ آپ کے کلنٹن صاحب کا جو اسکینڈل بنا تھا، تو وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ بھی اس بات پہ آ گئے کہ جو آدمی پریزیڈنٹ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، منسٹر بن جائے، چیف جسٹس بن جائے، بڑے عہدے پہ آ جائے، وہ کہتے ہیں وہ گناہ نہ کرے، یہ گندا کام ہے، اس کی بے عزتی ہے۔ یعنی وہ بھی یہ بات ماننے پہ آ گئے کہ یہ کام تو گندا ہے، لیکن چونکہ جب عام آدمی ہے تو چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ عہدے پہ آ رہا ہے، کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے، پبلک کا عہدہ لینا چاہتا ہے، اس کو اجازت نہیں کہ ایسی حرکتیں کریں۔ تو اسلام تو سب کو عزت دینا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں نہ یہ حرکتیں پہلے جائز ہیں، نہ عہدے کے بعد جائز ہیں، نہ عہدے سے قبل جائز۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اعلان نکاح ہو، باقاعدہ خطبہ ہو، باقاعدہ شہود ہوں، دونوں کی رضامندی ہو۔ اس کے بعد یہ ہے، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس کے لیے صداق بھی ہو۔ صداق کا کیا معنی ہے؟ یعنی حق المہر۔ اس کو صداق کیوں کہتے ہیں کہ یہ دونوں کی صداقت کا
اور دونوں کے آپس میں مودت کا سبب بن رہا ہے. یہ پیسے جو ہے نا، یاد رکھو، بعد مخالفین کہہ دیتی ہیں نا اسلام دشمن، وہ جی دیکھیں عورت کو، عورت کی قیمت لگائی جائے. عورت کی قیمت نہیں، یہ تکریم ہے، احترام ہے، عزت ہے. اور پھر کسی عہد اور معاہدے کو پکا کرنے کے لیے گویا کہ ایک قسم کا اقدام ہے. اور ساتھ اسلام نے یاد رکھیں کہ یہ بھی بتلا دیا ہے کہ اگر مہر تھوڑی ہو اور دونوں راضی ہوں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر مہر کوئی زیادہ دینا چاہتا ہے تب بھی جائز ہے. حتیٰ کہ بعض صحابہ سے یہ بھی روایات میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جب اپنی بیوی کے لیے مہر دیا تو بعد میں اس زمانے میں اس نے 1 لاکھ کا بیچا باغ. ورنہ حضور نے ساتھ یہ بھی نصیحت فرما دی کہ اچھی عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کا مہر زیادہ نہ ہو، مہر کم ہو، تاکہ آسانی ہو، شادی کرنے کے لیے آسانی ہو، ان کے لیے مشکلات کا ذریعہ نہ بنے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مہر جو ہے یہ خالص اس بیوی کا حق ہے، اس کے والدین کا یا ماں کا یا باپ کا یا بھائیوں کا، ان سب کے لیے وہ پیسہ حرام ہے. معذور اس لڑکی، یہ جو ہمارے بعض معاشروں میں عجیب رواج، بعض لوگ اپنی لڑکیوں کے پیسے لیتے ہیں باقاعدہ، اور طے ہوتا ہے کہ جی ہم 2 لاکھ لیں گے، 3 لاکھ لیں گے، 4 لاکھ لیں گے، 5 لاکھ لیں گے. اور بعض الٹ کہ اگر کسی اچھے گھر میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتہ کرنا چاہتے ہیں، لڑکے والے یہ شرط کرتے ہیں کہ جی ہم لڑکی تب قبول کریں گے کہ جہیز میں کیا لائے گی. بلکہ اب تو یہ رواج ہو گیا ہے کہ لڑکے والے خود جہیز کی فہرست بھیجتے ہیں. اس کی پوزیشن کو دیکھ کر کے بڑے گھر کی لڑکیوں کہیں جی ہمیں تو کار بھی ہو، فریج بھی ہو، ٹی وی بھی ہو، گھر کا پورا فرنیچر، گھر کے تمام لوازمات، یعنی وہ لڑکی بھی دے اور ان کو سارا سامان. یہ مسئلہ شرعاً سوچ لیں کہ جو لڑکی سے بطور جہیز مطالبہ کر کے لیا جاتا ہے وہ خالص حرام ہے خامد کے لیے اور خامد کے خاندان کے لیے. اس کا لینا حرام، استعمال کرنا حرام، وہ تو ظلم ہے. حتیٰ کہ شادی کے دن یعنی لڑکی والوں کے گھر سے کھانا کھانا فقہا کہتے ہیں کہ ناجائز، کہ بھئی وہ لڑکی تمہیں دے رہے ہیں، ان کے لیے تو آج ایک ایسا وقت ہے کہ جو بچی پیدا ہونے کے بعد 18 سال یا 20 سال یا 19 سال یا 25 سال جب اللہ کسی کا مقدر کرے تو اس نے اس گھر میں گزارا ہے، آج ان سے وہ جدا ہو رہی ہے، آج اپنے والدین اور ماں باپ کے گھر کو چھوڑ رہی ہے، ان پر تو ایک صدمے کا دن ہے. صدمے والے دن وہ تمہارے لیے کھانے کا انتظام کریں. اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ حق المہر ہو، اور افضل یہ ہے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات یا ازواج کی 20 دینارن او 100 درہم، 200 درہم یا 20 دینار، ورنہ اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. جیسے ام حبیبہ کو 400 دینار دیے تھے نجاشی نے. اچھا اس سے کم بھی دے سکتے، اس سے کم پر بھی اگر آپ میاں بیوی راضی ہیں، کیونکہ مقصود تو ایک ہدیہ ہے، ایک اکرام ہے کہ عورت کا اکرام ہو، عورت کی تکریم ہو، اور انسان اپنی صداقت کی گواہی دیتا ہے. کیونکہ مال خرچ کرنا تو بہت مشکل ہے نا، کیونکہ آج کل آپ تو محاورہ جانتے ہیں، انڈو پاک میں بڑا مشہور محاورہ ہے کہ بھی چمڑی جائے تو جائے پر دمڑی نہ جائے نا. اسی لیے قرآن مقدس نے بھی جہاں آپ دیکھیں نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال کو مقدم کیا ہے کہ مال و اولاد، یعنی مال تو آدمی کو اولاد سے بھی زیادہ مقدم. جاہدوا باموالکم وانفسکم، مال اور نفس سے جہاد کرو، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہے. آدمی جا کے جہاد میں جان دے دے گا لیکن کہو پیسے دو تو پھر بڑا مشکل. 2.5% زکوٰۃ دینے کے لیے بھی 1400 مسئلے پوچھتا ہے کہ جی ہے تو بڑا مسئلہ کہ اب دیکھیں نا کہ مثلا ہم نے ایک پلاٹ لیا ہے 1 لاکھ کی اس کی قیمت ہے، 2.5% ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، 10 سال نہ بکی اور ہم پیسے دیتے ہیں تو پلاٹ تو کیا ہمارا وہ ہے کہ پیسے تو سارے زکوٰۃ دے چلے. بڑی تکلیف ہوتی ہے بیچارے. تو اسی طرح ایک مسئلہ سمجھیں کہ نکاح ہو، حق المہر کا تعین ہو، اور حق المہر میں افضل یہ ہے کہ وہ معجل ہو، یعنی پہلے دی جائے. اگر معجل ہو، دیر سے دی جائے تب بھی جائے. اچھا اب اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب تم نکاح کرو تو کیا دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو 3 چیزوں پہ نظر رکھتا ہے. اما لحسبھا، یا تو اس کے خاندان کو دیکھتا ہے کہ بھی بڑے خاندان میں میری شادی ہو گئی، اور حضور نے فرمایا اما لجمالھا، یا وہ کہتا ہے کہ چلو بھائی خاندان تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن لڑکی بڑی خوبصورت. اور حضور نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ اما لدینھا، اس کے دین کو دیکھتا ہے کہ بھائی دیکھیں لڑکی بڑے خاندان سے بھی نہیں ہے اور لڑکی جو ہے وہ خوبصورت بھی اتنی نہیں ہے، یعنی قبول صورت ہے لیکن دیندار ہے.
نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، پردہ ہے، باحیا ہے، اس کو اپنی عفت و عظمت کا احساس ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے آدمی شادی کرتا ہے. لیکن فرمایا آپ نے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ فاختر ذات الدین، کہ اگر ان 3 میں سے تمہیں چننا پڑے تو پھر دین والے کو ترجیح دینا. جمال آنے جانے والی چیز ہے. آج جو لڑکی خوبصورت ہے، گر جائے سیڑھیوں سے، بس حسن تو گیا. تو حسن کب تک رہے گا؟ اچھا اگر وہ جناب بڑے خاندان سے، اللہ پاک معاف کرے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو خاندان کا نام ہی کٹ جائے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کو ترجیح دو جو ذات الدین، دین والی عورت ہے. کیونکہ جب وہ دین والی عورت ہوگی تو اپنے خاوند کے حقوق کا لحاظ کرے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک شاگرد کو کسی آدمی نے اپنی بیٹی دینے کے لیے، اس نے سوچا، مشورہ کیا، حضرت لاہوری کی خدمت میں آئے کہ جی آپ کا فلاں جو طالب العلم ہے اس کو میں لڑکی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے اور اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ ہمارے ایک طالب کا رشتہ ہونے والے ہیں، اور وہ چونکہ ہمارے مدرسے میں پڑھتا ہے، لہذا ایک لحاظ سے ہم ہی اس کے ماں باپ ہیں، تو تم ان کے گھر میں جا کے ذرا دیکھ تو آؤ، لڑکی کیسی ہے، بچی کیسی ہے، ماحول کیسا ہے. کیونکہ آدمی جو ہے نا، جیسے ایک لڑکا اپنے بھائیوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح اس کی بہنیں ہیں، دیکھیں ان کا کیا حال ہے. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ ان کے گھر میں تشریف لے گئیں اور واپس آ کے کہنے لگی کہ حضرت میری رائے تو یہ ہے کہ اس کی شادی وہاں نہ ہو، خاندان بھی اچھا ہے اور پیسے والے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کے گھر میں نہ نماز ہے، نہ دین ہے، نہ مصلی ہے، نہ خدا رسول کا ذکر ہے، اور یہ بیچارہ دین کا طالب العلم ہے، اس کو کہاں ڈال رہے ہیں. تو ان لوگوں کی نظر جو ہے وہ دین پہ ہوتی تھی. ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہماری نظر جو ہے وہ دنیا پہ ہے اور دین پہ نہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم نے دنیا کو سامنے رکھ لیا ہے اور دین کو چھوڑ دیا تو انجام دیکھ رہے ہیں. اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو، یاد رکھو کہ اس بی بی کو اللہ کے حکم سے تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے. اور کتنی بڑی بات ہے، 2 لفظوں میں حضور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے ارشاد فرمایا تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اہلیہ کے لیے اچھا ہے، وہ اچھا ہے. لوگوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے. فرمایا کہ الحمدللہ کہ میں اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہوں. اچھا، اور اسی طرح دیکھیں گے اسلام کتنی جامع چیز ہے کہ آپ کو مبارکباد دینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے کہ یہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ مبارکیں دیتے ہیں جی وہ پھول ڈال رہے ہیں گلے میں اور اس کے بعد جناب نقارے بجا رہے ہیں اور جناب دھمال ڈالے جا رہے ہیں اور رنگ پھینکے جا رہے ہیں. یہ تو ساری کافروں کی رسمیں ہیں، یہ تو ہندوؤں کی رسمیں. ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق. اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کا نکاح ہوا ہے، مبارک دینی ہے، تو کہو بارک اللہ لک و بارک علیک. دیکھو کیسی دعا ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بخیر، کہ اللہ تم کو برکت دے اور اللہ تمہارے اوپر اپنی برکتیں نازل کرے اور تم دونوں کو اللہ بھلائی اور خیر پہ جمع رکھے. تو جب بھی ہو تو حضور نے فرمایا کہ یہ دعا. اور اسی طرح ایک تو نکاح اس کا اعلان نکاح کہ خطبہ ہو، گواہ ہوں اور باقاعدہ اعلان نکاح ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نکاح ہے. اور اگر نکاح کے بعد خوشی میں اسلام یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر دف بجائی جائے، اس کا عربی میں دف کہتے ہیں بضم الدال. دف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسے چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر تو اس کو بجاتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ دف بجانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم گانے والیاں لے آؤ. دف بجانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم مطربہ لے آؤ، تم رقاصہ لے آؤ، تم مغنیہ لے آؤ، تم بڑی معروف قسم کی سنگر جو ہیں ان کو لے آؤ. تو حرام ہے شریعت. وہ تو سب وسائل جو ہیں اسلام نے حرام کیے ہیں کہ ہاں اگر بچیاں خوشی کے طور پہ خود جمع ہو کے گھر میں دف بجا رہی ہیں یا دلہن کو لے کے جا رہی ہیں تو اس کے آگے کچھ کہتی ہوئی چلی جا رہی، کوئی بات اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ اگر خوشی ہے. اور اسی لیے اسلام نے یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ جب تمہارا نکاح ہو گیا ہے تو اب وہ تمہاری عزت ہے، اب تم مسئول ہو اس کے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری مسئولیت ہے. اور اس کے ساتھ جناب آپ دیکھیں کہ اسلام نے اتنے بڑے احکامات
اتنے احکامات جامعہ بھی سکھلائے ہیں کہ چلو جی نکاح الحمدللہ ہو گیا. اب نکاح کے بعد ایک رخصتی ہے. تو رخصتی جب ہو اور بیوی خاوند کے گھر میں شوہر کے گھر میں آ جائے تو پھر اس کے بعد ولیمہ ہے. وہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں, یعنی شادی کی دعوت آپ کھلا سکتے ہیں, لیکن افضل یہ ہے اور سنت یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے ملنے کے بعد دوسرے دن کیا جائے. کیونکہ جیسے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے دیکھا کہ اس کی پگڑی پہ کچھ عطر کا اثر تھا, تو حضور نے سمجھا کہ یہ عطر تو رنگ والا ہے, اور رنگ والا عطر تو مرد نہیں لگاتے, وہ تو عورتیں لگاتی ہیں, کیونکہ عورت کے خوشبو میں رنگ زیادہ ہوتا ہے, خوشبو کم ہوتی ہے, اور مرد کے عطر میں رنگ کم ہوتا ہے اور خوشبو پھیلنے والی ہے. تو حضور نے فرمایا تم نے شادی کی حالات تزوج, تو کہا یا رسول اللہ شادی کیا, اولم ولو بشاتن, کہ بھائی ولیمہ کرو, چاہے ایک بکری میں کر کے کھانا پکا کے دوستوں کو کھلا دو. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ شادی ہوگی اور 5 اسٹار ہوٹل میں ہوگی, شادی ہوگی اور بڑے بڑے افراد گھر جو ہیں وہ کرائے پہ لیے جائیں گے, شادی ہوگی اور اس میں جناب لاکھوں کے حساب سے کھانے پہ خرچ ہوگا, شادی ہوگی اور دکھاوے کے لیے جناب اتنے اسراف اور اتنی فضول خرچیاں ہوں گی کہ وہ شادی کرنے والا شوہر اور اس کے والدین جو ہے نا 2 بچوں کی شادی کرنے نا ساری زندگی وہی قرضے اتارتے رہے. اسلام اس کی ہرگز اجازت, یہ ریا ہے, یہ دکھلاوا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمۃ یدعى بها الاغنیاء. حضور نے فرمایا سب سے برا طعام بھی وہ شادی والا کھانا ہے کہ جس میں بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کو کوئی نہیں بلاتا. جب بھی شادی ہوگی نا تو آپ بڑے سے بڑے آدمی کو کارڈ بھیجیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب اس کی شادی میں باہر سے جی اتنا بڑا کراؤڈ تھا کہ کاریں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں. اور جناب منسٹر آئے, وہ اس میں گورنر آئے ہیں, بیوی اس کی ہے, فوٹو گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھنچوائے گی. تہذیب دیکھیں نہیں. اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور جناب دلہا دلہن کا جی پوری تقریب میں بیٹھ کے فوٹو کھنچوایا جا رہا ہے تاکہ وہ پورے کا پورا فوٹو جو ہے پھر وہ پیپر میں آتا ہے, ساری دنیا زیارت سارے خاندان کی کر رہے ہیں. اسلام ان چیزوں کو حرام سمجھا. یہ کیا بات ہے؟ اچھا, اور ایک آج کل عجیب سا رواج ہے, اللہ معاف کرے, کہ اگر خامند نے کوئی چیز یعنی نکاح سے بھی پہلے انگوٹھی پہنانی ہو تو ٹیبل پہ بٹھا دیں گے دلہن کو سجا کے, اور جناب سب عورتیں ہیں اور غیر محرم ہیں, رشتہ دار ہیں, اپنی ہیں پرائی ہیں, اور وہ جناب دلہا صاحب آگے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈال رہے ہیں اور وہ جناب سمٹ سپٹا کے شرما رہی ہے اور ویڈیو بن رہے ہیں. یہ کون سا, یہ مسلمانوں کی شادیاں تو نہیں ہو سکتی. آپ کو پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جب وہ ویڈیو دوسرے دیکھتے ہیں تو پھر وہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں کہ یہ مولوی مکی صاحب کی بیوی ہے, یہ مولوی مکی صاحب کی بیٹی ہے, یہ مولوی مکی صاحب کی فلاں. تم اپنی فلمیں جو بنواتے ہو نا شادیوں کی ویڈیو دوستوں کو بھی دیتے ہو کہ بھائی دیکھ کے تو علیحدگی میں بیٹھ کے ان کے تبصرے سنو. اچھا یار فلاں کی بیوی کی تو بڑی تعریف سنو دی, یار یہ تو ایسے بلی والی آنکھوں والی نکلی, اور یار فلاں کی بڑی تعریف سنی دی ہے تو بس ایسی کوئی 1.5 فٹ کا آتا ہے اس کا, یار سر یہی عورت ہے یار, بڑی ٹور سنی تھی. یہی دکھانے کے لیے ویڈیو بناتے ہو, یہی تبصرے سننے ہیں تم نے, تو ویسے چھٹی کر دو. ضرورت کیا ہے اپنے پورے خاندان کے ناک کٹوانے کی اور بے عزتی کرانے کی؟ اسلام تو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ معاملہ جو ہے صرف احترام اور عزت کے ساتھ. اچھا, اب دیکھیں کہ اسلام ہمیں یعنی کتنا جامع مانے مذہب ہے کہ وہ ہمیں ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کا درس دے رہا ہے کہ چلو اللہ کی رحمت سے تمہارا نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی, بیوی گھر میں آ گئی, تو اب خامد اپنی بیوی سے ملے تو کیسے ملے؟ یعنی اسلام اتنا جامع ترین مذہب ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تمہاری بیوی تمہارے گھر میں آ جائے اور پہلی رات ہے, پہلی ملاقات ہے, تم اندر جا رہے ہو, داخل ہو رہے ہو, سلام کرنے کے بعد اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر ممکن ہے اور اچھی بات ہے اور افضل یہ ہے, سنت یہ ہے کہ تم دونوں 2 رکعت نماز پڑھو, 2 رکعت نفل تم بھی پڑھو اور بیوی بھی پڑھے. لیکن یہ تو اسی وقت ہوگا نا جب تم بھی پاک ہو اور بیگم صاحبہ بھی پاک ہو, وہ بیوٹی پارلر سے میک اپ کر کے آئی ہو اور ساری دنیا کے خنزیر کی چربیاں اسے لگائی ہوئی ہوں کو, تو کیا نماز مٹی نماز پڑے گی؟ کیونکہ جتنی مہنگی کریمیں ہیں نا ان میں لازماً ٹچ ہوتا ہے خنزیر کی چربی کا. وہ میک اپ زیادہ دیر رہتا ہے نا, جیسے آج کل واٹر پروف میک اپ ہے نا, 2-3 دن خراب نہیں ہوتے, کیونکہ میک اپ بھی ایک مصیبت بن گئی ہے نا جی. میک اپ کرا کے آئی اور اوپر جناب کیمرے اور پھر آپ نے فوٹو بنانے اور لائٹ اتنی زور سے پڑتی ہے کیونکہ وہ سارا میک اپ پگھل جاتا ہے, اللہ معاف کرے, ایک عجوبہ بن جاتی ہے بیچاری, وہ دلہن نہیں رہتی تو کو بلا نظر آتی. اس لیے اب انہوں نے میک اپ جو ہے وہ واٹر پروف ایجاد کیے ہیں کہ بھائی وہ
کتنی لائٹ ڈالتے رہو اور کتنے پانی پھینکتے رہو اور کتنے رنگ ڈالتے رہو، جمع رہے گا، 2-3 دن تک وہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو بہرحال اسلام کا یہ حکم ہے، اور یہ ساری تقریر تو میں مسلمانوں کے لیے کر رہا ہوں، میں جن کو اللہ کے رسول کے فرمان پہ ایمان ہے صرف ان کے لیے یہ خطاب ہے۔ غیر مسلموں کو اگر ہم خطاب کرتے ہیں تو ان کی زبان میں ہم بولی بولتے ہیں۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں 2 رکعت نماز پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خامن جو ہے اپنی بیوی کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بالوں کی ایک لٹ کو پکڑ کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے کہ اللہم انی اسألک من خیرها وما جبلت علیہا من خیر، یا اللہ مجھے اس خاتون سے خیر ملے، اور جو اس کے اندر خیر و بھلائی کے پہلو ہیں اللہ مجھے وہی عطا فرما، اور اس میں کوئی شر ہے تو مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ یعنی اسلام اتنی دعوت دے رہا ہے، اور ساتھ اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ خامن چونکہ اب آپ تنہائی میں ہیں، آپ علیحدہ ہیں، میاں بیوی ہے، ان کی لیلۃ الزفاف ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو پہلے کوئی چیز بھی پیش کرو، کوئی پینے کی، کوئی کھانے کی، یعنی کوئی پینے کی چیز پیش کر دیں تاکہ تھوڑا سا بے تکلفی ہو۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شادی ہوئی تو بی بی اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بی بی عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شادی کی رات یعنی تیار کیا، اور کیا تیاری ہوتی تھی کہ بالوں کو تیل لگا دیا، کنگھی دے دیا، اور سرما یا زیادہ سے زیادہ کاجل دیا، زیادہ سے زیادہ منہ کے لیے دنداسا، اور یہ آپ کی چوڑیاں وڑیاں، اور یہ سادہ سی۔ آج کل تو ایک مستقل امتحان ہے، اور بڑی عجیب حالت ہوتی ہے۔ آپ جائیں نا، ابھی آپ اپنے اپنے ملکوں میں جائیں، کبھی افرا گھر میں وہ جناب برادری بیٹھی ہے، احباب بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، اور ساری برات پریشان ہے۔ وہ کیا ہوا بابا، کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابھی دلہن ہی نہیں آئی۔ خیر تو ہے بھائی، دلہن کیوں جی ابھی بیوٹی پارلر سے نہیں نکلے، ایک تماشا۔ اور پھر آج وہی لباس ہے بے عین ہی ہماری دلہنوں کا جو انگریز لڑکیوں کا لباس، حتیٰ کہ عرب ہو یا عجم ہو، یہاں بھی اب وہی رواج آ گیا کہ وہ سفید فستان ہوگا بڑا، اور نیچے زمین تک پڑا ہوگا، اور پیچھے جناب جو 2 لڑکیاں جو وہ اٹھا کے چلیں۔ ابھی چند دن پہلے میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکی کا شادی کا فستان جو تیار کیا گیا تو اس میں 40,000 ریال خرچ ہوا، اس کے باوجود بھی اس کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا نہیں، جو میں چاہتی تھی نا اس کے مطابق نہیں بنا ہے، ٹھیک ہے میں گزارا تو کر لوں گی لیکن اچھا نہیں، میرے ٹیسٹ کے مطابق نہیں بنا ہے، اس میں یہ کمی اندازہ کرو 40,000 ریال اگر آپ 15 سے ضرب دیں تو سیدھا 6 لاکھ روپے بنتے ہیں ہمارے علاقے کے، تو ایک بستی والے 1 مہینہ روٹی کھا سکتے ہیں۔ اچھا اس نے یہ کپڑے پہننے کتنے مہینے ہیں؟ 6 گھنٹے، اور وہ فستان بھی بالکل خالص سفید رنگ کا۔ حالانکہ ہمارے ہاں سفید رنگ تو عورتیں بیچاری مصیبت کے وقت پہنتی ہیں، یا کالا رنگ پہنتی ہیں بیچاری غم کے وقت میں۔ شادی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ابھی سفید رنگ کا، لیکن چونکہ انگریز پہنتا ہے لہذا ہم نے تو ان کی اتباع کر دی، بالکل بے عین ہی۔ آپ تو آج کل تو خیر ہر چیز کے ویڈیو اور فلمیں اور سی ڈیز اور موجود ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ کوئی کم نہیں ہوں گے اللہ کی رحمت سے، امید تو یہی ہے۔ ہمارا تجربہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے پڑھتے ہیں نا بعض بزرگ ماشاءاللہ 4.5 نمبر کے اینک لگائیں، وہ بھی فلم سے نظر نہیں ہٹاتے چاہے اندھے ہو جائیں۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ مولوی کم ہوتے ہیں، یہ چھپے ہوئے رستم، یہ پتہ نہیں تم سے بھی آگے ہوں۔ الا من ہداہ اللہ، مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور وہ قلیل، اب وہ بہت تھوڑے، قلیل من عبادی الشکور، ورنہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اب تو خشکی اور تری ہر جگہ فساد ہی فساد۔ تو بہرحال اسلام یہ کہتا ہے کہ سنت ہے، تو بی بی اسماء فرماتی ہے کہ میں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کیا، اور حضور تشریف لے آئے تو ایک بڑا پیالہ جس میں دودھ تھا وہ پیش کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا پیالہ، کیونکہ اسلام میں تو یہ تھا نا کہ بڑا پیالہ ہے، پانی بھی اسی میں ہے، دودھ بھی اسی میں ہے، لسی اسی میں، اور دائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں اور سب پیتے چلے جا رہے ہیں، جو کہ سور المؤمن شفا، ان کے مومن کا بچا ہوا تو شفا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیں لوگ کہتے ہیں نہیں جناب اس سے تو جراثیم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جناب اگر ایک دوسرے کا ہم نے پانی پی لیا بس یہ تو بندہ گیا، گلاس الگ، پلیٹ الگ، چمچ الگ، ہر چیز جو ہے وہ الگ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں صفائی کا کتنا خیال ہے، اور استنجا 2 مہینے نہیں کرتے، اور پینٹ ایسی خریدتے ہیں ماشاءاللہ وہ 4 مہینے کا پیشاب اندر جذب کر لیتی ہے، محسوس ہی نہیں ہونے دیتی کہ وہ کہاں گیا۔ دیکھیں نا صفائی کتنی اچھی ان کو لگتی ہے۔ اسی لیے تو یہ پرفیوم آپ نے دیکھا نا، اتنے بڑے پرفیوم ہوتے ہیں کہ ہمارا تو چوہا مر جائے،
اسی لیے یہ اتنی تیز خوشبوئیں ہوتی کہ ان کی گندگی کو چھپا سکیں. یہ ایسے نہیں ہے ورنہ ایک ایسی آپ پرفیوم چھڑکے بندہ بے ہوش ہو جائے. وہ اس لیے ہوتے کہ اتنی بڑی جو اندر گندگی ہے اور بھبک ہے اور ایک آدمی کی صفائی نہیں ہے. لیکن اسلام تو اسلام ہے نا. تو بی بی عائشہ کو جب حضور نے دودھ کا پیالہ دیا تو بی بی صاحبہ کیونکہ شادی ہے گھبرا گئی, پہلی رات تھی, تو بی بی اسما کہتی ہے کہ میں نے کہا یا عائشہ خذ کی بیعت رسول اللہ, حضور کے ہاتھ سے لو اور پیو. فشربت منہا شیئا, تھوڑا سا بی بی صاحبہ نے پی لیا. تو یہ بھی سنت ہو گئی کہ آدمی اپنی بیوی کو کوئی مشروب کوئی چیز جو اچھی لگتی ہو, یہ تو ضروری نہیں ہے کہ تم مولویوں کی بات مان کے ہر جگہ دودھ اور لسی لے کے چلے جاؤ. تم بیئر شیئر لے جانا, چیمپئن لے جانا, نہیں تم ہمارے مولویوں کی باتوں میں تو یکدم نہ ہو نا. تمہیں جو اچھا لگتا ہے حلال حرام تو قبر میں پتہ لگے گا. اور اس کے بعد اسلام یہ حکم دیتا ہے, دیکھیں اسلام کی نزاکت کا خیال کریں, چھوٹی چھوٹی بات کو دیکھیں. اسلام کہتا ہے کہ بیوی کے ساتھ ملنے سے پہلے مسواک کریں, منہ صاف کرو, یعنی برش کر لو, منہ صاف کر لو. وجہ کیا ہے کہ تیرے منہ سے کوئی رائحہ کریحہ نہ آئے. یعنی اسلام کی نزاکت دیکھو, اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ شادی سے پہلے ملنے سے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ مرد جو ہے اپنا منہ صاف کرے. اسی طرح ایک عرب عورت کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی اور کہا کہ یا بنتی یا بنیا, میری بیٹی ایک بات کا یاد رکھنا, تم اگر اپنے خامند کے دل میں رہنا چاہتی ہو اور خامند کے ساتھ تمہاری محبت اور عزت کو قائم رکھنا چاہتی ہو تو میری ایک بات پہ نظر رکھنا کہ تیرے بدن سے کبھی خامند کو کوئی بدبو نہ آئے. ان کا بس ایک لفظ میرا یاد رکھنا کہ تیرے بدن سے کبھی بھی تیرے خامد کو ریحہ کریحہ نہ آئے. یہ نہیں ہے کہ پسینے کی بدبوئیں آ رہی ہیں اور تم غسل نہیں کر رہی اور کپڑے سے ہوا آ رہی ہے, یا کام کر رہی تھی کچن میں اور سارے کھانے کی ہوائیں آ رہی ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے انڈو پاک کے کھانے ہوں ماشاءاللہ یہ تو 8-8 دن کپڑوں سے نہیں نکلتے. تھوم کاٹا ہوا ہو, بصل کاٹے ہوئے ہوں ماشاءاللہ, تو اللہ کی رحمت سے یہ تو یہاں سے حرم تک خوشبو پہنچ جائے. تو اس لیے حکم ہے کہ اس نے کہا ایک بات کو یاد رکھنا کہ تیرے خامند جب تیرے قریب آئے تو تجھ سے اس کو رائحہ طیبہ ملے, اس کو رائحہ کریحہ کبھی نہ آئے. اسی لیے آپ عرب کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ بعض عورتیں جو تھیں وہ خوشبو سے پہچانی جاتی تھی. یعنی بعض عورتوں کے لقب ہو گئے تھے عنبریہ, بعض لوگوں کے لقب ہو گئے تھے مسکیہ, بعض لوگوں کے وردیہ. کیا وجہ کیا تھا کہ اس کو عنبر جو پسند تھا وہ ہمیشہ عنبر میں بجھی رہتی تھی, تو لوگ کہتے تھے عنبر کی خوشبو ہے, کہتا اچھا ہو سکتا ہے وہ آ رہی ہے. اسی لیے اسلام کا حکم ہے کہ جس کا آج کوئی بھی خیال نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی میری بہن اگر ایام حیض کے بعد غسل کرنا چاہتی ہے, اسلام تو تمہارے ایک چیز سکھا رہا ہے. تو شریعت کا حکم یہ ہے, حضور کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ ایک کپاس لے کر اپنے بدن میں رکھے. ایک تو تیقن کرے کہ کیا باقی خون بند ہو گیا ہے, بدن صاف ہو گیا ہے, بدن خشک ہو گیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کپاس پہ خوشبو لگائے اور وہ خوشبو والی کپاس جو ہے وہ اپنے بدن کے اندر رکھے. وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تاکہ اندر کی جو رائحہ ہے, اندر کی جو گندی ہوا ہے, اندر کے جو اثرات ہیں, ہو سکتا ہے کوئی جراثیم, کوئی بیکٹیریا سارے خوشبو سے مر جائیں, بدن صاف ہو جائے. اس کے بعد عورت غسل کرے. اچھا اب دیکھیں اسلام کتنی پابندی لگا رہا ہے کہ مثلا ایک عورت ہے, اس کے 8 دن حیض کے ہیں, 8 دن گزر گئے, حیض ختم ہو گیا, ابھی غسل نہیں کیا. اسلام کہتا ہے میاں بیوی نہ ملے پہلے غسل کرے. فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن. اللہ نے فرمایا کہ اب ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. پاک تب ہوگی جب وہ حیض سے اور نفاس سے غسل کرے گی. اسی لیے اسلام یہ بھی آدمی کو تعلیم دیتا ہے کہ لیلۃ الزفاف میں جب تم جا رہے ہو تو پہلے اس کے ساتھ بات کرو, معانست پیدا کرو, استیناس پیدا کرو, کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے, ماں باپ چھوڑ کے, اس کے دماغ پہ ابھی وہ بوجھ چڑھا ہوا ہے. تو پہلے بیٹھ کے اپنے اندر اپنے تعارف میں, باتوں میں اس بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کرو. جب تمہارا قرب ہو جائے تو پھر بات کرو. زندگی باقی تو بات باقی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسلام واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, عورت کی عزت و عظمت و مقام کے بارے میں اسلام میں جو احکام ہیں
ان دروس کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اسی ضمن میں دروس سابقہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام نے جو عائلی نظام پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع عالم کو قیامت تک کے لیے دیا ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملی۔ اسی نظام عائلی میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نکاح ہے، اور نکاح کے اندر بھی اسلام نے پھر باقاعدہ شروط رکھے ہیں تاکہ عورت کی عزت، عفت اور اس کی عظمت میں کوئی کمی نہ آئے۔ سب سے پہلے تو اسلام نے اللہ کی مخلوق کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم باقاعدہ نکاح کرو، اور نکاح جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے اس کا میری جماعت سے بھی تعلق ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطاب کیا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں جس لوگوں کو، جن نوجوانوں کو اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وسائل دیے ہیں، ان کو چاہیے کہ شادی کریں، نکاح کریں۔ ہاں اگر تمہارے حالات ایسے ہیں، غربت ہے، اسباب نہیں ہیں، شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر روزے رکھو تاکہ تمہارے روزے جو ہیں تمہارے لیے ڈھال بن جائیں اور تمہیں گناہوں سے روک دیں، کیونکہ روزہ جو ہے اس میں یہ قوت ملکیہ کو ابھارنے والی چیز ہے اور قوت حیوانیہ کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تزوجوا، اپنی امت کو کہ نکاح کرو، شادیاں کرو، اور ایسی عورتوں سے کرو تزوجوا الودود الولود، وہ عورتیں جو خاوند سے محبت کرنے والی، اور ایسی عورتوں سے شادی کرو جن کو اللہ اولاد دے، صاحب اولاد ہونے والی۔ فرمایا انی مقاصر بکم الامم یوم القیامہ، تاکہ قیامت والے دن اللہ میری امت سب سے زیادہ ہو۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ لڑکی جو ہے خاوند کی محبت کرنے والی ہے، یا یہ کثرت اولاد پیدا ہوگی اس کی یا نہیں ہوگی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی باقی خاندان کو دیکھنا ہوگا، اس کی بہنوں کو دیکھنا ہوگا کہ ان کا رویہ کیسا ہے، اس کی تربیت کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے گھر کے اندر تربیت کیسی۔ تو نکاح ایک ایسی مبارک چیز۔ ایک دفعہ چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے دین کے لیے، محبت کے لیے اکٹھے ہوئے، اور آپس میں بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ہم جو لوگ ہیں ہماری تو عمر بہت تھوڑی ہے، حضور کی امت کی عمر جو ہے زیادہ سے زیادہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، بہت کم لوگ ہوں گے جو 80، 90، 100 یا 100 سے آگے گزریں گے، وہ چند ہوں گے، وہ قلیل ہوں گے، نادر ہوں گے، لیکن عام امت کی عمر جو ہے وہ تقریباً 60 اور 70 کے درمیان ہوتی ہے، کوئی 65 پہ پہنچا، کوئی 70 پہ پہنچا، کوئی 75 پہ پہنچا ہو، اللہ کے سبحان۔ تو صحابہ نے کہا کہ دیکھیں پہلے لوگوں کی عمر ہوتی تھی 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 500 سال، 600 سال، تو ان لوگوں نے تو اللہ کی عبادت کی 500 سال، ان لوگوں نے تہجد پڑھی 500 سال، انہوں نے نمازیں پڑھی 500 سال، اور ہم پڑھیں گے کتنا؟ 60 سال عمر ہے، 10-12 سال تو آدمی کے ویسے بچپن میں چلے گئے، باقی 40 سال بچیں گے، تو ہم تو ان کے درجات کو نہیں پہنچ سکیں گے قیامت والے دن، ہمیں تو پھر وہ اعلیٰ مراتب جو ہیں جنت کے نہیں ملیں گے۔ لہذا آئے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد بالکل گوشت کھانا ہی، طاقتور چیزیں کھانا ہی ترک کر دیتے ہیں، اور بلکہ خسی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کی خواہش ہی نہ رہے، نہ خواہش ہوگی نہ عورتوں کی مصیبت میں آئیں گے، ورنہ آدمی ہے، شادی ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، پر تو سارا کچھ نظام ہے نا، تو ہم عبادت نہیں کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ایسا کرتے ہیں کہ بھائی خسی ہو جائیں، اور ایک یہ ہوگا کہ ہر روز صائم الدہر بن جائیں کہ روزانہ روزہ رکھنا ہے، اور ساری رات جو ہے زیادہ سے زیادہ حصہ رات کا جاگنا ہے تہجد میں، اور کھانے پینے کے معاملے میں بالکل سوکھی اور سادی روٹی کھانی ہے، گوشت وغیرہ یہ طاقت دینے والی چیزیں ہیں یہ نہیں کھانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور پاک نے اپنے ان صحابہ کو بلایا کہ بلغنی انکم، تم لوگوں سے مجھے یہ باتیں پہنچی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے سوچا تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا کہ ہماری عمر تھوڑی ہے، ہم کیا عبادت کریں گے۔ حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کوئی مسیحیت کا دین ہے کہ جس میں راہب بن جاؤ، مرد راہب بن گئے ہیں اور عورتیں راہبہ بن گئی ہیں، اور شادی نہیں کریں گے اور گوشت نہیں کھائیں گے اور خانقاہوں میں رہیں گے، اور اس کے بعد جو سکنڈل بنتے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ سب سے بڑے مجرم جو ہیں ان پردوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف راہب، ہمارے پیر بھی، ہمارے مولوی بھی، راہب بھی، پنڈت بھی، ہم صرف ان پہ نہیں اعتراض کر رہے ہیں، ہمارے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں
مسجدوں مندروں گرجاؤں کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے. مسجدوں مندروں گرجاؤں کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے. مولوی پادری پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالموں جابروں سفاک لٹیرے دیکھے. یا رب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا. یہ ہر دور. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے فرمایا ایکم مثلی, کون ہے جو تم میری مشابہت کر سکے, کون ہے جو میرا مقابلہ, ایکم مثلی کون ہے. کو بتا دیں گے ایک گھنٹے کے بعد فون کر کہ ایکم مثلی کون ہے جو میری معاشرت کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا خبردار, میں افضل الرسل ہوں. انا انام و اقوم ہوں, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں. انا اصوم و افطر, میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں. اور میں اپنی نکاح بھی کرتا ہوں, شادیاں بھی کرتا ہوں, بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. یہ کیا دین ہے کہ آدمی نکاح چھوڑ دے اور بیوی چھوڑ دے اور گوشت چھوڑ دے؟ یہ کوئی دین نہیں. ولی نفسک علیک حق ولی اہلک علیک حق ولی زوجک علیک حق, تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے کہ اپنے نفس کو آرام پہنچاؤ ورنہ قیامت میں پکڑے جاؤ. اللہ نے تمہیں یہ زندگی, تمہیں یہ صحت ایسے نہیں دی ہے کہ تم کھڑے کھڑے اپنے آپ کو بھلا ڈالو. اللہ نے تیرے اوپر تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے, تیرے مہمانوں کا بھی حق ہے, تیرے دوستوں کا بھی حق ہے, تیرے ہمسایوں کا بھی حق ہے. یہ سارے حقوق کا خیال رکھو گے تو مسلمان بنو گے. آتے کل ذی حق حق, ہر حق والے کو حق پہنچا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ڈانٹ دیا. اسی طرح حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کعب بھی بیٹھے تھے کہ ایک عورت نے آ کے شکایت کی. اس نے کہا کہ یا امیر المومنین ان زوجی, میرا خامن جو ہے یصوم النہار و یقوم اللیل, دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو تراویح پر تہجد پڑھتا ہے. مطلب اچھی بات, تمہارا خامن تو بہت اچھا. جب وہ ہٹے تو حضرت کعب نے کہا, انہوں نے کہا امیر المومنین وہ عورت شکایت کر رہی تھی, آپ نے اس کو ڈانٹ دیا کہ بھائی تمہارا خامن بہت اچھا ہے. اس نے کہا وہ تو تعریف کر رہی تھی کہ دن کو روزے رکھتا ہے, رات کو تہجد پڑھتا ہے اور میرا خامن. انہوں نے کہا یہی تو بیچاری کہہ رہی تھی کہ دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو تہجد پڑھتا ہے, وہ تو حضرت صاحب صوفی بنے ہوئے ہیں, تو عورت کے حقوق کون ادا کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہاری بات بالکل ٹھیک, تمہاری بات صحیح ہے, تم نے اس کی شکایت سمجھی ہے تو اس کا فیصلہ بھی تم. انہوں نے اس کے خامند کو بلایا, انہوں نے کہا حضرت آپ تو صوفی بن گئے, بیوی کہاں جائے؟ جیسے ہمارے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ کانٹیکٹ پہ آ جاتے ہیں, صرف 3 سال ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے نوکری کرتے ہیں. بیوی کو کہتے جی گھر میں مطمئن ہے ماشاءاللہ. اسلام نہیں ہے. اسلام تو اتنا عظیم مذہب ہے, عظیم دین ہے, عظیم دستور ہے جو ایک چیونٹی کو بھی حق دیتا ہے. عورت تو بڑی چیز. اسلام تو کہتا ہے کسی چیونٹی کو, کسی کیڑے کو بھی بلا وجہ نہ مار ڈالو. اسلام تو کہتا ہے کہ اگر تم نے بلی رکھی ہے, جانور رکھا ہے, اس کے حقوق کا خیال کرو ورنہ بلی کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے. حضور نے فرمایا مجھے دکھلایا گیا ہے کہ ایک عورت جہنم میں جل رہی ہے, انہا ربطت الحرۃ, بلی کو باندھ رکھا تھا, نہ تو اس کو چھوڑا نہ خود اس کو خوراک پہنچائی, اس بلی کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. اسلام تو اتنی بڑی عظیم چیز ہے کہ ایک عورت ہے اور وہ عورت بھی یعنی فاحشہ ہے, ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والی ہے. اتفاق سے ایک صحرا سے گزری, پیاس لگی, ایک کنواں نظر آیا, کوئی ڈول نہیں ہے, تو اس کی اب جان لبوں پہ آئی ہوئی ہے. اس نے اپنا دوپٹہ نکالا اور کپڑے نکالے اور اپنے بوٹ جو تھے اس کے پاؤں میں, موزے کو اس میں باندھا اور لٹکا کے اور خود لٹک کے تھوڑا سا پانی جو جوتے میں آئے گا چلو گھونٹ گھونٹ پی لوں گی تاکہ جان بچ جائے. جب وہ پانی قریب آیا, اور صحیح حدیث میں ہے کہ والکلب یلحس علی طرفہ, اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے کنارے پہ بیچارہ وہ بھی پیاس سے اپنی زبان نکالے ہوئے تڑپ رہا. تو اس عورت نے اپنا پانی خود نہیں پیا, پہلے کتے کے منہ میں ڈال دیا کہ یہ بھی جانور ہے, یہ بھی جاندار چیز ہے اور مر رہا ہے, میں تو پھر نکال لوں. اس کو پانی ڈالا, اس کو پھر پانی پلایا, پھر پانی پلایا. وہ کتا جو تھا وہ ہوش میں آ گیا, بچ گیا. اس کے بعد اٹھ کے وہ چل پڑا. تو اس عورت نے پھر پانی پیا تو آواز آئی کہ دیکھو تم نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے, میں نے تم پہ رحم کر دیا. کتا ہے لیکن میری مخلوق ہے, میں نے اس کو پیدا کیا ہے نا, انسانوں کے پیدا اللہ نے کیا ہے تو کتے کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا. اس کی وجہ سے اس عورت کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ وہ وقت کی ولیہ ثابت ہوئی. تو اسلام یہ جو جانوروں کا خیال رکھتا ہو. صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں
ایک باغ کے قریب سے گزر رہے تھے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو لگ رہا ہے اور آوازیں نکال رہا ہے، اور جناب وہ آوازیں ایسی عجیب عجیب ہیں. حضور نے فرمایا من رأى هذا الابن، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ بلاؤ اس کے مالک کو بلایا. حضور نے فرمایا اونٹ نے مجھے آگے شکایت کی ہے کہ مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے اور خوراک نہیں دیتا ہے، مجھے باندھ کے رکھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا خبردار، تم اس جانور کی وجہ سے جہنم میں جانا چاہتے ہو. تو اندازہ کریں کہ اسلام جو جانوروں کے حقوق کا محافظ ہے، اسلام جو کافروں کے حقوق کا محافظ ہے، اسلام جو ناداروں کے حقوق کا محافظ ہے، اسلام جو بلیوں کے حقوق کا محافظ ہے، وہ ایک عورت کو چھوڑ دے گا اور عورت پہ ظلم کرے گا. اس سے بڑی کوئی جہالت ہے کہ جو لوگ اسلام پہ الزام لگائیں. تو اسلام کا نظام نکاح جو ہے، جو صاحب کا درس میں نے عرض کیا تھا، وہ ایسے نہیں ہے. نکاح کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ لو میرج کر لی، سول میرج کر لی، یا عام رواج آج کل تو جو بڑے بڑے ذمہ دار اور بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے صنعت کار ہوتے ہیں، وہ ایک اور ان کے ہاں اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں جی تن بخشی کی ہوئی ہے. وہ تن بخشی کا معنی کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی اس عورت نے اپنا تن مجھے بخش دیا ہے، بس زیادہ میرے لیے حلال ہو گئی، میں کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہا. تو یہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ بھئی جو چاہے لڑکی اور جو چاہے لڑکا، اور یا اسلام ایسے نعوذ باللہ غلط کاری کی اجازت نہیں دیتا کہ 10 سال زندگی کٹھے گزر رہی ہے اور پوچھو اس سے کہ بھی یہ تمہارا خامد ہے؟ کتنے نہیں بھائی، فرینڈ، خامد نہیں ہے، فرینڈ ہے. بھئی کتنا عرصہ ہو گیا فرینڈ کے ساتھ رہتے ہو؟ 10 سال ہو گئے. کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے ہماری ابھی. اندازہ کرو اس قسم کی احمق قوم 10 سال ایک عورت ایک آدمی کے ساتھ زندگی، 10 سال میں 10 بچے پیدا ہو جائیں گے، لیکن ابھی ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے کہ وہ قانون نکاح میں نہیں آنا چاہتے، ورنہ اس کی پابندیاں نبھانی ہوتی ہیں. وہ نکاح نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں بھی ایسے رہو، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ، تاکہ جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، ٹھیک ہے میرے راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، تم نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. اور ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم قانونی طور پہ اپنی شادی کو رجسٹر کراتے ہیں تو پھر ہمارے حقوق ہو جاتے ہیں، ان حقوق سے وہ بچنا چاہتے ہیں. اچھا بعض اسٹیٹس ان کے ایسے ہیں کہ نکاح تو ہو سکتا ہے، طلاق ہے ہی نہیں، طلاق ہو ہی نہیں سکتی. اچھا بعض اسٹیٹس ایسے ہیں، ان کے قانون ایسے ہیں جو آپ کا امریکہ اور یورپ جن کی تہذیب کی چکا چون دیکھ کے ہمارے نوجوان جو ہیں بولائے پھرتے ہیں، ان کا اندر آپ دیکھیں تو وہ تو اتنا سیاہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں. آپ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا نہ سمجھا کریں. وہاں تو اتنا اندھیر ہے، اتنا عورت پہ ظلم ہے، اتنی عورتیں مظلوم ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. لاس اینجلس کے ایک اسکول کا معائنہ کیا گیا، 250 طالبہ یعنی متوسطہ کی میٹرک کے ہائی اسکول کی طالبہ 250 حاملہ ہو چکی. ابھی وہ بیچاری میٹرک میں پڑھ رہی. یہ جن کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ترقی یافتہ ملک ہیں، آپ حیران ہوں گے. آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں، پورے امریکہ میں ہر سال 1 ملین حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں. 1 ملین 10 لاکھ. صرف کیلیفورنیا میں ایک سال میں 10,000 اولاد بالزنا پیدا ہوئی. آپ نے کیا سمجھا ہے کہ یہ بڑی مہذب قوم ہے؟ یہ کوئی اعلیٰ کردار اور سوسائٹی کے حامل لوگ ہیں جو سرکار دو جہاں پہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ جی بی بی عائشہ کی عمر 9 سال تھی اور بی بی عائشہ کی عمر 9 سال تھی اور ان کے نبی نے 9 سال کی عورت سے شادی کر لی، 9 سال کی بچی کو گھر میں لے گئے. لیکن ان کو کہتے ہوئے یہ لحاظ بھی نہیں آتا کہ تمہارے ملک میں تو ایک سال کے اندر 2 لاکھ کنواری مائیں ہیں جو 9 سے 12 سال کی عمر کے اندر حاملہ ہوئی اور جن کے ابارشن کرانے پڑے. آپ یہ ان کے اپنے اخبارات کے اعداد و شمار ہیں، ان کے اپنے اعداد و شمار، ان کی اپنی کتابوں کے اعداد و شمار ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ برطانیہ میں جب مقابلہ حسن ہوا تو 300 عورتیں احتجاج کرتے ہوئے بینر لے کے بیچاری کھڑی تھیں سڑکوں پر کہ خدا کے لیے یہ عورتوں کی منڈی بند کرو، کب تک عورت کو نیلام کرو گے؟ 300 عورتوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے، احتجاج کیا کہ خدا کے لیے. اس سے زیادہ عورت کے بیچنے کا کیا ہوگا؟ جو تم اسے ملکہ حسن نہیں بنا رہے، ملکہ جمال نہیں بنا رہے، ایک بیچنے کا انداز ہے اور اس کی بے عزتی کا انداز ہے. اور وہ جو جج ہیں حسن و جمال کے فیصلہ کرنے والے، وہ جس انداز میں عورت کی ایک ایک بوٹی کا تجزیہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ منظر کسی کو نہ دکھلائے.
یہ تو اسلام تو ایک ایسی نعمت ہے، خدا کی قسم، اسلام تو ایک ایسی رحمت ہے، اسلام تو ایک ایسا جامع دین ہے، اسلام تو عورت کا محافظ ہے، اسلام تو عورت کو ملکہ بناتا ہے، وہ اس کو کسی ٹریلر چلانے کا ڈرائیور نہیں بناتا، اسلام اس کو کسی ہوٹل پہ کھڑے ہو کے بیرا نہیں بناتا، اسلام اس کو لیموزین چلانے کے بہانے کسی کی عیاشی کے حوالے نہیں کرتا، اسلام اس کو کال گر نہیں بناتا، اسلام اس کو ملکہ جمال کے بہانے اس کے حسن کی نمائش نہیں کرتا، اسلام اس کو سرکس کا کھلاڑی بنا کے تار پہ نہیں چلاتا، اسلام اس کو ملکہ بناتا ہے، اسلام اس کو عظیم خاتون بناتا ہے، اسلام اس کی عزت کا محافظ ہے، اسلام اس کی جان کا محافظ ہے، اسلام اس کی آبرو کا محافظ ہے، اسلام اس کو اتنا بلندیوں پہ لے جاتا ہے کہ وہ کبھی بی بی عائشہ کے منظر میں نظر آتی ہے، کبھی بی بی فاطمۃ الزہرا کے منظر میں نظر آتی ہے، کبھی بی بی زینب کے منظر میں نظر آتی ہے، کبھی امہات المومنین نظر آتی ہیں، کبھی بنات رسول نظر آتی ہیں، کہیں ام اسماعیل نظر آتی ہے، وہ تو اس کو اتنا اونچا کرتا ہے کہ جہاں عورت دوڑی ہے قیامت تک لوگ دوڑتے رہیں تاکہ عورت کا نام زندہ رہے۔ تم اسلام پہ اعتراض کرتے ہو، کتنے دکھ کی بات۔ یہ صفا مروہ کیا ہے جی؟ کس پیغمبر نے صفا مروہ دوڑی تھی؟ آج تک جو مسلمان لاکھوں کی تعداد میں دوڑ رہے ہیں، کیا ہے صفا مروہ؟ صفا مروہ کسی پیغمبر کی سنت ہے؟ کسی مرد کی سنت ہے؟ صفا مروہ میں صرف ایک خاتون تھی، ام اسماعیل، جو اپنے بیٹے کی اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکیں جب وہ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، تو بی بی سامنے صفا پہ چڑھی کہ کوئی آدمی نظر آ جائے، کوئی پرندہ نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے۔